السلام علیکم, گڈ مارننگ, ویلکم ٹو صبح نو. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا, آج ویسے صبح کا آغاز تھوڑا مختلف ہوا ہے. صبح کا آغاز اس طرح سے نہیں جس وقت سو کے اٹھتے ہیں, بلکہ اس کے بعد جب آفس میں آتے ہیں ہم تو ذرا مختلف چیزیں ہوتی ہیں. آج مختلف اس لیے ہے, شروع میں اس لیے بتا دیا کہ آج کے پروگرام میں اگر کہیں آپ کو لگے کہ تبدیلی ہے تو تبدیلی کا ریزن ہوگا ناشتہ. آج ناشتہ ہوا ہے. آج ہم نے آفس میں ناشتہ کیا اور ہمارے بھائی جو بالکل اس کیمرے کے پیچھے راشد بھائی ہیں, انہوں نے ناشتے کا انتظام کیا, اہتمام کیا, اور ہم سب اس سے بہت خوشی سے ہم سب نے نوش فرمایا. اور جب ایسے آپ خوشی سے کھانا کھا کے اور اس کے بعد پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کافی تبدیلی ہوتی ہے. اب تبدیلی کیسی ہوتی ہے وہ آپ دیکھیے گا اور پھر ہمیں بتائیے گا. خیر, اس طرح کی بہت ساری گیدرنگز, بہت ساری چیزیں آج کل ہو رہی ہیں کیونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے, اور اس سے پہلے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو گیدرنگز کرنی ہے انہوں نے ویسے والی کہ ناشتے والی یا کھانے والی وہ تمام کر لیں, اور اس کے بعد آبویسلی رمضان المبارک میں تو پھر آپ کے پاس سحری اور افطار اور اس سے ریلیٹڈ بہت سی ایسی فیسٹیوٹی ہوتی ہے جو آپ انجوائے کرتے ہیں. اور الحمدللہ یہ مہینہ ایک بار پھر ہم سب کی زندگیوں میں آ رہا ہے. جتنے لوگ ہمیں پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں, جتنے مسلمان ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور بلکہ آج میں دیکھ رہی تھی کہ کینیڈا کے پارلیمنٹ میں ایک کینیڈین نے کیا کہا ہے. انہوں نے یہ کہا, مطلب تھوڑا سا میں ان کی اسپیچ کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں. رمضان المبارک کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور انہوں نے یہ کہا کہ رمضان بڑا اچھا مہینہ ہے. اس کی تعریف کرتے ہوئے وہاں کے پارلیمنٹ کے ایک شخص نے, جن کا نام میرے ذہن سے بس نکل گیا, ناموں کے حوالے سے میری تھوڑی ویکنیس ہے, انہوں نے کہا سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہے, میں نے اپنے پیج پہ بھی شیئر کیا اور لوگوں نے بھی کافی شیئر کیا ہوا ہے, کہ انہوں نے کہا کہ میں نے پچھلے سال بھی روزے رکھے تھے اور مسلمانوں کا یہ کانسیپٹ کہ روزہ رکھنا, روزہ رکھ کے آپ عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح لوگوں کی مدد کرتے ہیں, جس میں بچوں کا خاصا تذکرہ کیا گیا, تو یہ ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے, یا یہ بہت اطمینان بخش چیز ہے جسے کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں یہ ان کا کہنا تھا, بینگ نان مسلم, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس سال بھی فاسٹ کروں گا مسلمانوں کے ساتھ. تو اس کے ڈفرینٹ پہلو ہیں کہ آبویسلی اگر نان مسلمس ہمیں اس طرح سے لیتے ہیں اور اس طرح سے وہ ہمارے اس مہینے کو تقدس کی نظر سے دیکھتے ہیں, اس کو عبادت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور خود بھی اس سے انسپائر ہو کے ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے. پھر جس طرح ہم انٹرفیتھ ہارمنی کی بات کرتے ہیں کہ جی جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا بھر میں, ہمیشہ یہی کہا گیا کہ انہیں آپ سمجھیں, سنیں اور اپنی بات جو بھی آپ نے کہنی ہے, جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہتر ہے یا میں اس مذہب کا فالوور ہوں, تو وہ بات جو آپ نے کہنی ہے وہ آپ پھر اپنے طریقے سے, بہتر طریقے سے, پیسفلی آپ ان کے عقائد کو بھی جگہ دیں کہ وہ آپ سے بات کر سکیں اور اپنا عقیدہ بھی ان کے سامنے رکھ سکیں. تو یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں جو دنیا بھر میں ہو رہی ہیں. آئی ہوپ کہ یہ ٹالرنس لیول ہمارے ہر جگہ ہمیں دیکھنے کو ملے اور ہر جگہ یہ بڑھے, اس کو اپریشیٹ کیا جائے. آج کے پروگرام میں ہم آمد رمضان المبارک کے حوالے سے شروع میں کچھ حمد و نعت خوانی کا ہم نے انتظام کیا ہے. دین ان دا سیکنڈ آور, بلکہ فرسٹ آور میں حمد و نعت خوانی, اور اس کے علاوہ ڈائبٹکس کے لیے, ڈائبٹیز کے جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے خصوصی ڈاکٹر یہاں پر موجود ہوں گے. رمضان سے پہلے یہ ایک ایسی چیز ہے یا یہ ایک ایسے پیشنٹس ہیں ڈائبٹکس جن کو بہت انسٹرکشنز کی ضرورت ہوتی ہے, اور مجھے لگ رہا ہے جو میں ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھ رہی تھی کہ اس بار اس پہ توجہ بھی خاصی دی جا رہی ہے. تو ہمارے ساتھ ڈائبٹالوجسٹ موجود ہوں گے یہاں پر جن سے آپ بات کر سکیں گے. اینڈ ان دا نیکسٹ آور ہم نے آج سبجیکٹ رکھا ہے کہ نیکی اور نیکی کرنے کے فائدے. نیکی تو ہم سب کرتے ہی ہیں اور ہمیں بچپن سے جو ہم نے سنا کہ جی ہمیں ثواب ملتا ہے, ہمیں اجر ملتا ہے, لیکن نیکی کرنے کا کوئی اور بھی بحیثیت انسان ہمارے معاشرے میں, ہماری فیملی میں, کسی اور چیز میں بھی ہمیں اثر ہوتا ہے, کوئی فائدہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, یہ پورا فنامنا ہم ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ میں اور آپ اپنے بچوں کو, میں بھی اپنے بچوں کو بہت فورس کرتی ہوں کہ جی آپ نے انگریزی اس طرح بولنی ہے تو آپ نے اس طرح اپنے آپ کو کیری کرنا ہے, مارکس ایسے لے کر آنے ہیں. لیکن کیا میں اور آپ کبھی اپنے بچوں کو رمضان کے مہینے میں یہ سکھاتے ہیں کہ ہمیں اچھے کام کرنے, ہمیں نیک عمل کرنے؟ ہم ان کی اس اسٹیج پہ شاید ہم سوچ لیتے ہیں کہ یہ 15 سال کا ہوگا, 16 کا ہوگا, بڑا ہوگا, خود ہی دیکھ لے گا. 8-9 سال, 5-6 سال کے بچے کو ہم کیسے یہ چیز ابھی سے اس کی تربیت دے سکتے ہیں؟ ان تمام باتوں پہ ہم بات کریں گے, آپ کی رائے بھی شامل کریں گے. لیکن اس وقت جو ہمارے مہمان میرے سامنے موجود ہیں انہیں یہاں مدعو کرتے ہیں, اور ان کو یہ میں تو کہوں گی کہ سعادت حاصل ہے کہ وہ رمضان المبارک میں بہت بار مکہ مدینہ کا سفر کر چکے ہیں, وہاں روزے افطار کر چکے ہیں. تو بلکہ ماشاءاللہ مجھے رفلی یاد پڑتا ہے کہ حج بھی کر چکے ہیں, تو ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. مکرم علی خان
خان یہاں پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. پلیز بیٹھیے. اور وہاں سے بھی ایک بات ان کی خاص یہ ہے, مکرم علی خان صاحب آپ سب جانتے ہیں پی ٹی وی کا بھی نام رہے اور اب تو ہر جگہ بہت بہترین طریقے سے اپنے کلام پیش کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خصوصی بات ان کے حوالے سے یہ ہے کہ جو لوگ بھی ان سے قریب ہیں, جن کو بھی یہ جانتے ہیں, یہ مکہ یا مدینہ جا کر بھی ان کو بھولتے نہیں ہیں, وہاں سے بھی دعائیں بھیجتے ہیں اور وہاں سے بھی نعت سناتے ہیں, ہم سناتے ہیں. تو آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ یہاں پر آئے. ہم سے شروع کریں گے, یہ بھی آپ چاہیں تو یہ لے لیجیے. اور ایک اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں بھی ہم بلا لیتے ہیں. نوشین ہے. السلام علیکم نوشین. اور نوشین کے بارے میں میں نے سنا کہ بہت سے ایوارڈز ان کو مل چکے ہیں, پی ٹی وی کا فیس ہیں یہ بھی. آپ کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں. پلیز بیٹھیے. جی مکرم صاحب. جی بہت بہت شکریہ. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک کلام سے ابتدا کرتے ہیں. سب میں سے شامل ہوں. خودی کا سر خودی کا سر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی ہے تیز پساں لا سبحان اللہ. اور ابھی ہم نے کعبہ شریف کے بھی کچھ مناظر اسکرین پر چلائے تھے,
تو جو لوگ بھی وہاں جا چکے ہیں ظاہر ہے وہ اس سے زیادہ اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اور ان کی تڑپ زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس کے بارے میں ذرا سی بات بھی کریں گے اور ہمارے ساتھ نوشین ہے, ان کی آواز بھی سنیں گے. نعت سنیں گے نا نوشین آپ سے تھوڑی دیر میں. پہلے مسز صوفی کی کال ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت بیٹا ماشاءاللہ بہت خوبصورت حمد باری تعالیٰ پیش کی, اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, ہمیں ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. ہمیں لوگوں کے رویوں پہ نہیں جانا, ہمیں رحمت للعالمین کے طریقے کو فالو کرتے رہنا چاہیے. اور اسی مناسبت سے اگر آپ اجازت دیں تو 2 نعتیہ اشعار بیٹا پیش کرنے کی جسارت کروں. ضرور جی بیٹا. بسم اللہ. کمال نور مبیں ہے, کمال نور مبیں ہے, حسین کے نانا, حسین سب سے حسین ہے, حسین سب سے حسین ہے, حسین کے نانا. ستم اٹھا کے بھی امت کی خیر چاہتے ہیں, ستم اٹھا کے بھی امت کی خیر چاہتے ہیں. حلیم خندہ جبی ہے, حلیم خندہ جبی ہے, حسین کے نانا. بہت بہت شکریہ بیٹا. بہت اچھی آواز ہے آپ کی, بہت بہت اچھی طرح آپ نے یہ پیش کیا کلام. بہت شکریہ. ہاں جی, پہلے کچھ یاد آیا آپ کو وہاں, اور اس بار بھی جا رہے ہیں میرے خیال میں. جا نہیں رہے, بلائے جا رہے ہیں. بلائے جا رہے ہیں, بالکل بالکل. ہم کون ہوتے ہیں جانے والے؟ کیا ہماری کیا اوقات. ویسے وہاں جا کے انسان کو یہی محسوس ہوتا ہے سب کو دیکھ کے کہ آپ کو بلایا گیا ہے, اور باقی یہ جو فیلنگ ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں بلایا ہے. میرے خیال میں جب ہم وہاں جاتے ہیں اور جب آنسو آپ سے نکلنا شروع ہوتے ہیں تو اس میں ایک یہ فیلنگ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحم میرے اوپر کہ مجھے بلایا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ دن بار بار لے کر آئے, بار بار ہم سب وہاں جانے کی سعادت حاصل کریں, اور وہاں جا کے لگتا ہے کہ بس اب جو مرادیں لے کر آئے ہیں, جتنی باتیں لے کر آئے ہیں, سب قبول ہو جائیں گی, سب اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا, اور بس ہمیں معاف کر دے, بس اپنا بنا لے. یہ آپ کے دل میں ایک تمنا ہوتی ہے. جی نوشین, تو اب ہم آپ سے کون سی نعت سن رہے ہیں؟ مدینے کے حوالے سے. تو جیسے کہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں, تو میری بھی جستجو ہے کہ بلایا جا رہا ہوں. یہ جستجو رکھیے کہ بلایا جاتا ہے, ہم جانے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بلایا جائے گا اور انشاءاللہ. اور اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگ جو وہاں سے آئے, اگر جب میں خود بھی آئی تو مجھے لگتا ہے کہ مدینہ دنیا کی سب سے خوبصورت سٹی ہے. اتنا پیس, اتنا بہت بہت پتہ نہیں کیا بات ہے وہاں. جی اقبال عظیم نے تو ایک ہی شعر میں بتا دیا نا کہ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں, ہوا پاکیزہ پاکیزہ, خدا سنجیدہ. واقعی ہوا پاکیزہ ہے, اور واقعی وہاں کا مزاج ایسا ہے کہ وہاں کے لوگ, وہاں کا جمال, سب بے شک. جی تو میں اسی حوالے سے کلام پیش کروں گی کہ رب کریم سے التجا ہے کہ اس کے تو فیل سب کو, ہم سب کو حج عمرے کی سعادت. آمین. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کہ لکھ دے میری قسمت میں مدینہ, لکھ دے میری قسمت میں مدینہ, لکھ دے. اب نہ رکھ دے سر و سامنے
تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے اور بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے اب نہ رکھ دے سرو سامان مدینے والے اور کام آتی ہے تیری ذات ہر ایک دکھیا کے کام آتی ہے تیری ذات ہر ایک دکھیا کے میری مشکل بھی ہو آسان مدینے والے میری مشکل بھی ہو آسان مدینے والے اور سب گنبد کی فضاؤں میں بلا لو آقا سب گنبد کی فضاؤں میں بلا لو آقا تیرا غافل ہے پریشان مدینے والے تیرا غافل ہے پریشان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے سبحان اللہ. اور میں گزارش آپ سے کروں گی مکرم صاحب کہ ایک رمضان کے حوالے سے کوئی کلام آپ ہمیں سنا دیجیے, اس کے بعد ہم یہ سیگمنٹ کو کلوز کریں گے اور آگے بڑھیں گے. ہمارے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا, اور آپ ڈائبٹیز کے حوالے سے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں, پروگرام میں شامل بھی ہو سکتے ہیں. لیکن بریک لینے سے پہلے ہم مکرم صاحب سے یہ کلام سنیں گے. مرحبا ماہ مبارک مرحبا ماہ سیام مرحبا ماہ مبارک مرحبا ماہ سیام مومنو تم کو مبارک رحمتوں کے صبح و شام مومنو تم کو مبارک رحمتوں کے صبح و شام دشمن اولاد آدم قید میں جکڑا گیا دشمن اولاد آدم قید میں جکڑا گیا ہر جگہ ہو رہا ہے بندگی کا اہتمام ہر جگہ اب ہو رہا ہے
بندگی کا اہتمام، مومنو تم کو مبارک رحمتوں کے صبح و شام، مسجدوں میں اہتمام افطار کیا کیا خوب ہے، مسجدوں میں اہتمام افطار کا کیا خوب ہے، ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں خاص و عام، ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں خاص و عام، مومنو تم کو مبارک رحمتوں کے صبح و شام، مومنو تم کو مبارک رحمتوں کے صبح و شام، کچھ خدا کے خاص بندے مسجدوں میں معتکف، کچھ خدا کے خاص بندے مسجدوں میں معتکف، کچھ ہمارے جیسے عاصی محو تسبیح و سلام، کچھ ہمارے جیسے عاصی محو تسبیح و سلام، مومنو تم کو مبارک رحمتوں کے صبح و شام، فجر سے تا وتر ہر سو ہے عبادت کا سما، فجر سے تا وتر ہر سو ہے عبادت کا سما، وتر سے تا صبح صادق نیند عاشق پر حرام، وتر سے تا صبح صادق نیند عاشق پر حرام، مومنو تم کو مبارک رحمتوں کے صبح و شام۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، برکت مہینہ لایا ہے نعمتوں کا خزینہ، آؤ مل کر سمیٹیں برکتیں کہ پھیلی ہیں ہر سو رحمتیں۔ الحمدللہ اس بار بھی رمضان المبارک ہم سب کو دیکھنا نصیب ہو رہا ہے۔ صبح 9 میں خصوصی پروگرام دین و دنیا کے حوالے سے دیکھنا مت بھولیے، ہر صبح 9 سے 11 پیر سے جمعہ صرف PTV نیوز پر۔ بحیثیت باپ بچوں کا خیال رکھنا میرے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ ہمارے بچے ہی ہمارا مستقبل ہے۔ جب تک ہر بچہ پولیو سے محفوظ نہیں ہو جاتا، ہمارے تمام بچے خطرے میں ہیں۔ تو جب بھی ہمارے ہیلتھ ورکر آئیں 5 سال تک کہ ہر بچے کو ہر بار پولیو کے قطرے لازمی پلوائیں، کیونکہ ہم ایک دوسرے کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔
ویلکم بیک. اور اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں جو میں نے آپ سے کہا کہ ہم ڈائبٹیز کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے. پروفیسر کیپٹن محمد زمان شیخ صاحب موجود ہیں. آپ سب ان کو بہت بہترین طریقے سے جانتے ہیں, بہت عرصے سے ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں. اینڈوکرینالوجسٹ ہیں اور اس کے علاوہ میں نے کافی کچھ یہاں پر مس کر دیا جو میں نے سوچا تھا. ڈائریکٹر ہیں سر سید انسٹیٹیوٹ آف ڈائبٹیز اینڈ اینڈوکرینالوجی کے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا سر ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل. اور بہت اچھی طرح مجھے تو یاد ہے آپ بہت اچھی طرح ایکسپلین کرتے ہیں. جب مجھے کل بتایا گیا تھا کہ آپ تشریف لائیں گے تو آئی تھاٹ کہ آپ سے اچھی ڈسکشن ہوگی. لوگوں کو کیا اب میرے خیال میں اتنے عرصے سے ہم پروگرامس کر رہے ہیں, کافی اویئرنیس تو ہو گئی ہے ڈائبٹیز کے حوالے سے کہ کیسے اس کو کنٹرول کرنا ہے. نہیں, جتنی ہونی چاہیے اتنی ابھی نہیں ہوئی ہے. اوکے. اور مجھے یہ ایک چیز بتائیے, کیونکہ ابھی پچھلے دنوں ہی ہم بات کر رہے تھے کہ اسٹریس کی وجہ سے بھی ڈائبٹیز لیول بڑھ جاتا ہے. ایسا ہے؟ بالکل ہے جی. ہاں, ایکچولی اسٹریس جو ہے نا, چاہے وہ ذہنی اسٹریس ہو یا جسمانی, اس میں اسٹریس ہارمون ریلیز ہوتے ہیں. 4-5 اسٹریس ہارمون ہیں پاورفل قسم کے جو اسٹریس میں تو ہیلپ کرتے ہیں مگر شوگر کو بڑھا دیتے ہیں, کیونکہ ان کا ایکشن جو ہے وہ انسولین کے اگینسٹ ہے. اچھا. تو اگر پرسسٹنٹ اسٹریس رہے کسی کو اس میں ایک تو شوگر ہونے کے تھوڑے رسک بھی بڑھ جاتے ہیں, اور اگر پہلے ڈائبٹیز کنٹرول میں ہے, اسٹریس ہو گئی تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے. اچھا. اس کا ڈوز بڑھانا پڑتا ہے, اسٹریس کو ریلیف کرنے کی دوائیں دینی پڑتی ہیں. اچھا, رمضان میں کس چیز کا خیال رکھیں؟ دیکھیں نا, رمضان میں شوگر کے مریض ایک ہوموجینس گروپ نہیں ہے. جی. کئی طرح کے شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں, ہر شوگر کا مریض دوسرے سے مختلف ہے. اب سپوز کمپلیکیشن کے ساتھ ہے ڈائبٹیز کا مریض, جیسے پریگننسی ہے, ایک حاملہ خاتون ہے شوگر کی, وہ پریگننٹ ہو گئی تو وہ ہائی رسک گروپ ہے. ایک مریض ہے شوگر کا جو ڈائلسس پہ ہے, وہ ہائی رسک ہے. ایک ایجڈ ہے جو اکیلا رہتا ہے, شوگر ہے اس کو, سیڈیٹو لیتا ہے, سکون کی گولیاں یا اینٹی ڈپریسنٹ لیتا ہے, وہ ہمارے لحاظ سے بہت ہی ہائی رسک ہے. تو یہ جو چند یا ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے کمپلیکیشن کے ساتھ, کیونکہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا مطلب ہے کہ کم از کم 2 دفعہ انسولین لے رہا ہے وہ, ہو سکتا ہے 4 دفعہ لے رہا ہو, اور منیمم 2 سے تو کم ہوتی نہیں ہے نا, 2 سے کم ہو تو مینس ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے, تو وہ بھی ہائی رسک میں آ جاتے ہیں. تو یہ الگ گروپ ہے, ان کے لیے الگ انسٹرکشن ہے. اچھا, ان کے لیے انسٹرکشنز ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں, اور رمضان میں کیا چیز آپ کہتے ہیں کہ وہ فالو کی جائے خصوصی طور پہ. لیکن ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم احسن صاحب. وعلیکم السلام, اور آپ سب لوگوں کو آمد رمضان بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ, آپ کو بھی مبارک ہو. سیگمنٹ میں شامل ہونا چاہ رہا تھا استقبال رمضان کے حوالے سے. 12 ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں. بہت ہی اہم بات مجھے یہ پوچھی تھی کہ ڈاکٹر صاحب وہ لوگ جو شوگر کے باقاعدہ پیشنٹ یعنی انسولین تو نہیں لیتے لیکن ان کی شوگر بڑی رہتی ہے, تو وہ سحر و افطار میں کیا یہ جو میٹھی چیزیں ہیں جیسے شربت وغیرہ, کھجور, فروٹ چاٹ وغیرہ, یہ نارمل انداز میں لے سکتے ہیں یا نہیں لیں؟ اس میں ضرور چیز بتا دیں. تھینک یو. ٹھیک ہے, انہیں بتاتے ہیں. تھینک یو. جی ہاں, دیکھیں نا, شوگر کے مریض جو ٹیبلٹ پہ شوگر کو کنٹرول کرتے ہیں یا لائف اسٹائل پہ ایکسرسائز, ڈائٹنگ کی, وزن کم کرنے کی کوشش کی, اس سے شوگر کنٹرول ہو گئی, تو ان کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے. نہ صرف رکھ سکتے ہیں بلکہ وہ اس کے لیے بہتر ہے, کیونکہ جو ہم ڈائٹنگ وغیرہ یا کہتے ہیں کہ کم کھاؤ اور ٹینشن سے دور رہو, رمضان میں وہی چیز حاصل ہوتی ہے. اب یہ انہوں نے دوسرا جو کوشچن کیا کہ جو ٹریڈیشنل ہمارے کھانے ہیں سحر اور افطار میں جو بالکل ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. اب یہ شربت کا ذکر کیا انہوں نے, یا جو فاسٹ فوڈ ٹائپ ہوتے ہیں, یا جو تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں, سموسے پکوڑے وغیرہ یا جو ہوتی ہیں, یہ سخت انہیلدی قسم کے فوڈ ہیں آئٹم. یہ ویسے بھی ہم کہتے ہیں کہ کم استعمال کریں, اور ہماری یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ 12-14 گھنٹے کی فاسٹنگ ہوتی ہے, تو جو بھی سامنے آتا ہے اسپیشلی اتنے ٹیسٹی فوڈ ہوتے ہیں ہم دبا کے کھا لیتے ہیں, اور ایک طرح کھانا بعد میں ہوتا ہے ہمارا نماز کے بعد جو کھاتے ہیں, مگر وہ ہمارا پیٹ ماشاءاللہ. اچھا, شوق میں بھی بہت کھا لیتے ہیں نا, ضروری نہیں ہے کہ بھوک ایسی لگے. ہوتی ہے ظاہر ہے, اور پیاس ہوتی ہے وہ شربت سے. اچھا, اب اگر آپ یہ بالکل کہہ دیں گے کہ ان تمام چیزوں کو اوائڈ کیا جائے تو مشکل ہو جائے گا, کیا سرٹن کوانٹٹی ہے یا کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ جو پورے رمضان میں فالو ہو سکے؟ اسی دیکھیں, ایک جنرل پاپولیشن ہے وہ تو خیر انجوائے کر سکتے ہیں نا, مطلب اس کے لیے خواہ کہنا کہ بھائی آپ آم بھی نہیں کھائیں, آپ یعنی اس طرح کی جن کو ڈائبٹیز نہیں ہے وہ سب کھا سکتے ہیں, مگر ایک چیز آتی ہے لمٹ. ایک دیکھیں نا, ان چیزوں کو آپ انجوائے کریں, ٹیسٹ ان کا کریں ضرور لازمن. 1-2 پکوڑے کھا لیے آپ نے, آدھا سموسا انجوائے کیا, ٹھیک ہے. جس دن سموسا کھایا پکوڑے کھانا ضروری نہیں ہے, آپ ایک اس طرح کے جو فوڈ آئٹم میں استعمال کریں.
मगर जो पेट अपना भरें रमजान में, वो जो हेल्दी फूड हम रिकमेंड करते हैं ना, वो उसे करें। आप टेस्ट के लिए इस्तेमाल करें। और ये जो शरबत वगैरह ये तो खैर स्ट्रिक्टली मना है। अच्छा। या ये सॉफ्ट ड्रिंक जो है, सॉफ्ट ड्रिंक में दो चीजें हैं ना, एक तो ये केमिकल बहुत होता है उसमें। सॉफ्ट ड्रिंक आपको 2 महीने के लिए रख दें, उसका जायका खराब नहीं होगा। एक आम जूस या शरबत रख दें, वो एक दिन में खराब हो जाता है। केमिकल है ना जो प्रिजर्वेटिव है, एक तो केमिकल बहुत ज्यादा है। और इंडिया के गरीब इलाकों में आप यकीन करें कि ये जो कोल्ड ड्रिंक है वो दरख्तों पे छिड़कते हैं ताकि वो कीड़े मर जाए उनकी। इंसेक्टिसाइड है इनमें बहुत ज्यादा। अच्छा, तो ये लोग इसको इसलिए यूज करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, मुझे वैसे की रिपोर्ट है। हाँ, और एक और भी तो है, वो हमारे दोस्त रिश्तेदार भी कभी बताते हैं जो वेस्ट में है, कि हम तो वॉशरूम साफ करने के लिए भी यूज करते हैं। देखिए ना, ये इतने केमिकल होते हैं ना इसमें। हाँ। तो एक तो केमिकल अगर आपका मतलब ये बिल्कुल आजमूदा फॉर्मूला है कि अगर आप फ्लश करें और आपको लगे कि नालियां कुछ बंद सी हो रही हैं, तो आप उसमें वो कोल्ड ड्रिंक डाल के देखें और फिर केमिकल होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एक तो केमिकल बहुत ज्यादा है जो बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, हड्डियां कमजोर करते हैं, दांतों में कैरिज और कैविटी करते हैं, बहुत सारे इसके नुकसान होते हैं। एक तो ये केमिकल की बात हो रही, उससे उतना ही खतरनाक जो एस्पेक्ट, चीनी बहुत ज्यादा है इसमें। हाँ, ये मैं आपसे डिस्कस करने वाली होता है इसका ना, वो बिटर होता है बहुत। जो पल्प इसका इम्पोर्टेड है, वो पाकिस्तान में नहीं बनता, वो बाहर से इम्पोर्ट होता है। यहाँ सिर्फ चीनी और पानी डालते हैं, उसका वो वॉल्यूम बढ़ाते हैं। इसका पल्प आता है बहुत ही बिटर, कोने की गोली जिस तरह होती है ना, मलेरिया के लिए जो आजकल तो कम इस्तेमाल हो रही है, वो सख्त कड़वी होती है, या नीम का जिस तरह। तो उसको मीठा करने के लिए 6 चाय के चम्मच, एक जो 330 ml की ऑर्डिनरी कोल्ड ड्रिंक होती है, 6 चीनी के चम्मच पड़े होते हैं, तो शुगर बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, मैंने भी इसी तरह की एक डॉक्यूमेंट्री देखी, उसमें ये आया कि जैसे ही आप एक ग्लास इस तरह फ्रिजी ड्रिंक का पीते हैं, तो फौरन ये 6 से 10 चम्मच चीनी आपके अंदर जाती है, जो आम हालात में अगर आप इतनी चीनी पिए तो आपको वॉमिट हो जाएगी। लेकिन लेकिन इसमें वॉमिटिंग इसलिए नहीं होती बिकॉज जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इसमें वो केमिकल्स हैं जो आपको मजा दे रहे होते हैं और आप उसको वॉमिट आउट नहीं करना चाहते। तो और 10 मिनट में आपकी बॉडी में बड़े चेंजेस आ जाते हैं आफ्टर टेकिंग दिस मच ऑफ शुगर। बिल्कुल, ब्रेन अननेचुरली स्टिमुलेट हो जाता है। आप ये ना फिलहाल तो फ्रेश महसूस करेंगे और उसी चीज का तो फायदा लेते हैं ना। और बच्चे भी जो आजकल माँ बाप बड़ी शिकायत करते हैं कि बच्चे बड़े हाइपर हो गए, मेरे ख्याल में उसका ताल्लुक भी इससे है। जो इसमें 2 चीजें, एक तो कैफीन बहुत ज्यादा है। अब ये चाय या कॉफी का कप है ना, इसमें 150 से 200 मिलीग्राम कैफीन होता है। इसमें 3-4 गुना ज्यादा होता है जी। स्पेशल जो एनर्जी ड्रिंक है ना जी, उसमें शुगर इससे भी ज्यादा होती है। और कैफीन जो है, जो स्टिमुलेंट है आर्टिफिशियल, ये बहुत ज्यादा होता है। तो कहने का मकसद ये कि अच्छा, अब लोग पूछते हैं कि भाई ठीक है ये शुगर है, इसमें तो हम डाइट पीते हैं, डाइट कोक वगैरह या नाम पेप्सी जो भी है, सब एक जैसे फ्रिजी ड्रिंक्स हम कह देते हैं ना। तो ये जो डाइट है ना, इस पर भी रिसर्च हो गई है और ये भी डायबिटीज का जो प्रिवलेंस है वो बढ़ा देते हैं। ये अच्छा, डाइट भी आपने नहीं पीनी है और इसमें भी केमिकल और भी ज्यादा होते हैं, जो नॉर्मल पीते हैं ना कोल्ड ड्रिंक, उससे भी ज्यादा होते हैं। तो हम डिस्करेज करते हैं कि इवन डाइट से भी आप दूर रहें। तो ड्रिंक्स आपने नहीं पीनी है, ये जो फौरन ही इफ्तार के बाद, क्योंकि पानी की सबसे ज्यादा महसूस होती है, तो उस तरह फ्रेश जूस पिए। हाँ बिल्कुल, पैनल से एकदम आया कि फ्रेश जूस पिए, फ्रेश जूस पिए। नहीं, शुगर के मरीज वो भी नहीं पी सकते फ्रेश जूस नहीं, जूस इसलिए हम मना करते हैं। अच्छा, वैसे पिए, मतलब जिनको शुगर नहीं है, डायबिटीज में हम इसलिए मना करते हैं। अच्छा, वो फ्रूट शुगर ज्यादा हो जाता है उनके लिए। एक तो नहीं, उसमें फाइबर जो है ना, जूस बनाने में जो फाइबर जो है वो निकल जाता है। डायबिटीज के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, वजन कम करने के लिए बेहतर है। कुदरती फाइबर होते हैं जी, वो निकल जाते हैं। तो बाकी जो रह जाती है वो फ्री शुगर रह जाती है। तो फ्रूट का जो जाम है कि लो कैलोरी डाइट है, वो फाइबर है उसमें, वो हट जाता है, तो जूस बना करते हैं। अच्छा, एक चीज बताएं, अब तो सब आम नजर आना शुरू हो गए हैं, मैंगोज आम नजर आना शुरू हो गए हैं, और आम ना खाना, और वो भी रमजान में, ये थोड़ा जुर्म है, और अगर आपने मना कर दिया तो ज्यादती है। तो अब ये बताएं कि डायबिटीज के पेशेंट्स इफ्तार में आम कितना खा सकते हैं, कब खा सकते हैं? देखिए, आम में बहुत विटामिन है। रियली ये इस तरह नहीं है कि टेस्ट तो खैर पाकिस्तानी आम का बेहतरीन है, पूरी दुनिया में
میں نے پوری دنیا کے آم کھائے ہیں یقین جانے. اچھا ہاں اوکے. جس ملک میں جاتا ہوں آم کھاتے ہیں مگر پاکستانی آم جیسا ٹیسٹ کہیں نہیں ہے. کہیں نہیں ہے. اب اس کو ایک عام آدمی کو محروم رکھنا غلط ہے نا. اور نہ صرف ٹیسٹ ہے اس میں وٹامنس ہیں. اس کا جو پیلا رنگ کپڑے پہ گر جائے اترتا نہیں ہے نا, یہ وٹامن اے ہے کیروٹین. اچھا ہاں وٹامن سی بہت زیادہ ہے اس میں. اوکے. بہت سارے وٹامنس ہیں یہ یعنی توانائی سے بھرپور. مسئلہ صرف آم میں یہ ہے کہ فری شوگر اس میں بہت زیادہ ہے. فری شوگر جس طرح سبزیاں ساری ایک قسم کی ہیں, آلو کو ہم منع کرتے ہیں پوٹیٹو کیونکہ فری شوگر اس میں زیادہ ہے. کاربوہائیڈریٹ ہیں چاول کو ہم منع کرتے ہیں فری شوگر زیادہ ہے. کاربوہائیڈریٹ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ ہیں. فری شوگر کمپیریٹیولی زیادہ ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شوگر کے مریض ان کو استعمال نہ کریں. مگر ایک اور بھی بات ہے کہ سپوز 70 سال کا ایک شوگر کا پیشنٹ ہے, اس کو کمپلیکیشن ہے بہت زیادہ. اب اس کی جو ایکسپیکٹڈ لائف اسپین ہے بہت کم ہے. ان کو روکنا بہت زیادہ ہے. وہ اچھا یہ بہت امپورٹنٹ بات جو جذبات میں ہوتے ہیں بھائی سختی کرو, شوگر سختی سے ہمیں کنٹرول کرو, ان کو آم نہیں کھلاؤ, تو وہ ہو جاتی ہے. تو ایسے لوگوں کو ریلیکس کرانا چاہیے, انجوائے کرنے دیں. آخری کچھ سال ہیں یا دن ہیں جو بھی ہیں ان کو انجوائے کرنے دیں. جو ٹرمینل اینڈ پہ ہیں لائف کی ان میں اتنی سختی نہیں ہوتی. مگر ایک ینگ ڈائبٹک ہے جس کی ابھی لائف شروع ہوئی ہے, ڈائبٹیز ہو چکی ہے, اس میں پرہیز ضروری ہے کیونکہ اس کو کئی سال ابھی گزارنے. اور بچوں میں بھی ڈائبٹیز کی بات میں آپ سے کروں گی جو کہ بہت امپورٹنٹ اب ایشو بنتا جا رہا ہے. لیکن ایک بریک ہے, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. آپ ہمیں کال کر کے سوال بھی کر سکتے ہیں. سی یو آفٹر دی بریک. رمضان کا بابرکت مہینہ لایا ہے نعمتوں کا خزینہ. آؤ مل کر سمیٹیں برکتیں کہ پھیلی ہیں ہر سو رحمتیں. الحمدللہ اس بار بھی رمضان المبارک ہم سب کو دیکھنا نصیب ہو رہا ہے. صبح 9 میں خصوصی پروگرام دین و دنیا کے حوالے سے دیکھنا مت بھولیے. ہر صبح 9 سے 11 پیر سے جمعہ صرف BTV نیوز پر. رمضان پاکستان ٹیلی ویژن کراچی مرکز سے پیش کر رہا ہے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان پاکستان. آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں رمضان پاکستان میں اپنی فیملی کے ساتھ. دعوت نامہ حاصل کرنے کے لیے روزانہ دوپہر 1 بجے سے شام 5 بجے تک فون نمبر 02199230565 پر اپنی رجسٹریشن کروائیے اور رمضان پاکستان میں شرکت فرمائیں. پاکستان ٹیلی ویژن کراچی مرکز فون نمبر 02199230565. ویلکم بیک. ڈائبٹیز کے حوالے سے ہم ڈاکٹر زمان سے بات کر رہے ہیں اور بچوں کی ڈائبٹیز سے بھی ہم نے بات کرنی ہے. لیکن ایک ہمارے پاس بریک میں سوال بھی آیا تھا کہ کوانٹٹی بھی آپ بتا دیں کہ کیا چیز کتنی لے سکتے ہیں ڈائبٹیز کے پیشنٹس جو اس وقت دیکھ رہے ہیں خصوصی طور پر ان کے لیے رمضان میں. لیکن رمضان میں کچھ ٹریڈیشنل فوڈ آئٹم لازمن ہوتے ہیں, نہ صرف گھر میں بلکہ کسی بھی ہوٹل میں افطار پارٹی جو ہوتے ہیں اس میں لازمن وہ فوڈ آئٹم. اس کے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ کھولنا یہ پورا نہیں ہوتا. مزہ نہیں آتا. مزہ نہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ فرض ہے ہمارے اوپر. فرض ہے بالکل. تو دیکھیں نا کچھ آئٹم ہیں وہ ہم لے سکتے ہیں. اب جیسے فروٹ چاٹ ہے, مگر فروٹ چاٹ کو میٹھا نہ کریں. جو کچھ فروٹ ہم جو ریکمینڈ کرتے ہیں, کچھ فروٹ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یا تو نہ کھائیں یا کم کھائیں. اس میں آم, انگور, پپیتا, سردا, گرما, تربوز, خربوز
اچھا ہاں یہ ہم کہتے ہیں کہ یا تو نہ لیں یا کم لیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ اس میں فائبر کم ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا ان کا اگر جوس نکالیں تو سارا جوس نکل آتا ہے, فائبر نکلتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کم سے کم لیں. اور ایک دن میں پھر ایک فروٹ لیں. اگر آپ اچھا اگر آم کھا رہے ہیں اور تربوز کھا رہے ہیں 2 لے لیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ سارے آپ نے فروٹ چاٹ بھی نہیں کھا سکتے. فروٹ چاٹ تو لے سکتے ہیں لازمن, مگر فروٹ چاٹ لیں. اس میں ایک تو میٹھا نہ ڈالیں, یہ بھی ٹریڈیشن ہے نا کہ چینی یا کوئی سیرپ وغیرہ ڈال دیتے ہیں. یا باہر جو فروٹ چاٹ آتی ہے بازار میں مارکیٹ میں, اس میں دودھ کی بالائی ٹائپ ڈالتے ہیں, کریم ہوتی ہے, وہ تو ظاہر ہے کہ گھر میں بھی بناتے ہیں کریم والی فروٹ چاٹ, وہ نہیں کرنا ہے. ہاں مگر ایسا فروٹ کھانا ہے جو اسکرین پہ دکھا رہے ہیں نا, اب یہ آپ کو اسی لیے دکھا رہے ہیں اسکرین پہ کہ ایسا فروٹ کھائیں اور جان بنائیں. اس کو چھوٹا چھوٹا کھائیں, آپس میں مکس کریں اور اس میں آم بھی شامل کریں. ایک دو پیسز, ہاں آم شامل کریں. میں تو یہ نا اگر ہم آم کہیں نا تو مریض مارکیٹ میں جا کے جو سب سے بڑا آم ہوتا ہے نا, کہتا ہے ڈاکٹر صاحب نے 2 سلائس کہی ہے نا, وہ اتنا بڑا آم سب سے جو زندگی ٹائپ ہوتا ہے نا, چوسا نہیں لے گا, وہ سمجھ لے گا. ایک آم ہے, اس کی سلائس ہے, ہم سب ایک 2 سلائس آپ انجوائے کرو. اچھا کیا ڈاکٹر صاحب یہ اس سے نہیں صحیح ہو سکتا کہ چلے رمضان کا مہینہ ہے, پھر آم ظاہر ہے ہمارے یہاں ایک ایسا پھلوں کا بادشاہ ہے, تو جب آم کا سیزن آئے لوگ ڈائبٹیز کے پیشنٹ خاص طور پہ اپنی واک زیادہ کر لیں یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی زیادہ کر لیں یا کاؤنٹر میجرز ایسے ہو جائیں کہ وہ تھوڑا سا تو ویدر کو انجوائے کر سکیں. اچھا اب آم پہ آخری ٹاپک ہوگا بس. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سنیں, نہیں دیکھیں نا یہ کوئی عام زہر نہیں ہے کہ ہم ٹھیک ہے, ہمیں انجوائے کرنا چاہیے. مسئلہ یہ کہ اگر پرمیشن دے نا تو بس وہ میں نے بتایا نا سب سے بڑا آم جو ہوگا نا جو 3 گنا سائز ہوتا ہے وہ لیجیے. بس ایک آم ہے نا, ایک آم کھانا ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹے آم کا 1-2 سلائس انجوائے کریں آپ, اس سے پیٹ نہ بھریں. دیکھیں نا سیب, امرود, ناشپاتی, سٹرس فروٹ سارے, انار یہ لے سکتے ہیں نا, یہ تو مفید ہے کیونکہ ان میں فائبر بہت زیادہ ہے. مگر یہ آپ نے صحیح کہا کہ کچھ اس کا بھی لے سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ استاد نے ایک تو فروٹ چاٹ بغیر میٹھے کے بغیر کریم کے لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں نا چنے کی چاٹ لے سکتے ہیں, دہی بڑے لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کیونکہ اس میں تو دہی اور بیسن ہے نا, وہ چنے ہیں یہ تو. مگر یہ جو ڈیپ فرائی چیزیں ہیں, یہ سموسے ٹائپ, پکوڑے ٹائپ, یہ آپ ان کو ٹیسٹ کریں, ان سے پیٹ نہ بھریں. اور چھوٹے بچوں کا کیا کریں؟ اب تو چھوٹے بچوں سے مراد یہ ہے کہ بہت چھوٹے بھی اور ینگسٹرز بھی. ایک ایج تو وہ ہوتی ہے کہ ماننے سے کچھ مان جائیں گے, لیکن ایک ایج وہ بھی ہوتی ہے کہ مانتے نہیں ہیں. اور اس میں اب تو بچوں میں ہونے لگی ڈائبٹیز جو کہ بہت خطرناک ہے. بچوں میں ڈائبٹیز 2 طرح کی ہوتی ہے. ٹریڈیشنلی بچوں میں ٹائپ 1 ہوتی ہے. اچھا, ٹائپ 1 کا مطلب یہ کہ ڈے 1 سے لے کے انسولین لگتی ہے زندگی کے آخری دن تک, چاہے وہ 70 سال پیدائش کے وقت ہو جاتی ہے. پیدائش پہ نہیں ہوتی, یہ 1-2 سالوں میں گریجولی ہوتی ہے, 2-3 سالوں میں بھی ہو سکتی ہے ٹائپ 1, اور وہ دبلے ہوتے ہیں بچے. اچھا آج کل ہم بچوں میں ٹائپ 2 بھی دیکھ رہے ہیں, جو بہت ہی انفارچونیٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ موٹاپا بچوں میں بڑھ جاتا ہے. موٹاپے کی وجہ یہ جو ایک اسٹریس ہے ہر لیول پہ, بچوں میں بھی اسٹریس ہے, جنک فوڈ ہے, پلس جنک فوڈ ہے, پلس ایکسرسائز کا نہ کرنا ہے, پلس ایک آج کل ورڈ نکلا ہے اسکرین ٹائم. اسکرین ٹائم کا مطلب ہے جو بھی اسکرین ٹی وی کی ہو, چاہے کمپیوٹر کی ہو, چاہے موبائل فون کی ہو, یا کمپیوٹر گیم ہو. اب اسکرین ٹائم جو ہے وہ میکسیمم 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے ریکمینڈ کیا گیا, میکسیمم سب ملا کے. اچھا, سب ملا کے ٹی وی یہ سب ملا کے 2 گھنٹے میں. تو وہ کہتے ہیں ایک چیز ڈاؤن لوڈ ہوئی تھی, ابھی تو میں نے اتنی مشکل سے کی ہے اتنا سرچ کر کے, اب تو میرا ٹائم آیا اسے کھیلنے کا. ہاں نہیں تو دیکھیں نا 2 گھنٹے سے زیادہ بالکل میکسیمم لمٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے بچے آپ رات دیکھیں, ہم اپنے کمرے میں اکیلے ہوتے ہیں زیادہ تر, ایک دفعہ موبائل کھل جائے ان کا یا کمپیوٹر کھل جائے تو ایسے فیسینیٹنگ, فیس بک اسپیشلی جو نکلا ہے, یا اور بھی بہت سی چیزیں, بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے. تو ایک دفعہ آپ اس میں انٹر ہو جائیں تو آپ یقین جانے میرا فیس بک اکاؤنٹ ہے, میں کھولتا ہی نہیں ہوں. میں نے کہا ایک دفعہ کھلا تو یہ دل ہے. آپ اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ وہ بچے جو 15, 16, 10, 12 سال کی عمر کے ہیں, اگر ان میں خدا نہ خواستہ ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے, پتہ کیسے چلتا ہے؟ وہ اسپیشل گروپ ہے, اس کی سگنیفیکینس کیا ہے؟ اچھا وہ ضرور آپ بتائیے گا, اور کچھ اسپیشل ڈیولپمنٹ اگر اس فیلڈ میں ہوئی ہیں ڈائبٹیز کے حوالے سے وہ بھی بتائیے گا. کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی, میرا شوگر کا لیول کم ہے. جی,
शुगर का लेवल ये मुझे क्या चीज खाऊं कि ये लेवल बराबर हो जाए, कम रहता है, और मैं सुकून की गोलियां भी खाता हूँ। अच्छा, डायबिटिक तो नहीं है ना? डायबिटिक तो नहीं है ना आप? जी जी, शुगर कम है। आप शुगर के मरीज तो नहीं है ना? हाँ नहीं, मैं गोलियां तो नहीं खाता, लेकिन लेवल है कम। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये पता नहीं कौन से लेवल की बात कर रहे हैं? ये सही कह रहे हैं, इसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। अच्छा। अमूमन हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो मीन्स कम, अच्छा, ग्लाइसीमिया मीन्स शुगर ब्लड में। तो हाइपोग्लाइसीमिया भी एक बीमारी है जिसमें बगैर किसी दवा के, देखिए ना, शुगर के मरीज अगर दवा का वजन ज्यादा कर लें तो उनमें भी हाइपोग्लाइसीमिया होती है ना। ठीक है। अब ये जो कह रहे हैं कि डायबिटीज नहीं है, हाँ, शुगर की कोई गोली नहीं खा रहे हैं, उसके बावजूद शुगर कम हो रही है ना, तो और सिम्टोमेटिक अगर वो चक्कर आए, हाँ, तो उसका लाजमन उसकी टेस्ट करानी चाहिए। अच्छा। हो सकता है वो ट्यूमर हो कोई, हो सकता है कोई हार्मोन डिजीज हो, एडिसन डिजीज है, ठीक है। हमारे साथ एक और कॉलर है, तो इनको चाहिए कि अपना वर्कअप करा लें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और हमारे साथ हैं, हमारे साथ कौन साहब हैं? जी अदनान साहब। जी जी, फरमाइए, क्या कहना चाहते? जी डायबिटीज के बारे में पता करना था डॉक्टर साहब से। कीजिए पता। आप टीवी से मेरी आवाज सुनते हैं, फिर अपनी सुनते हैं, फिर आप फोन में बोलते हैं, ऐसे ना करें। आप सवाल करें। जी मैम, आवाज कम कर दी है, आवाज कम कर दी। जी बताइए, अब सवाल बताइए। सवाल ये है कि शुगर जो है वो टेंशन से होती है या मीठा खाने से होती है ज्यादातर, ये कंसेप्ट है? ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। पहले तो जो हम बात कर रहे थे वो मेरे ख्याल में बता दें, फिर इनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देंगे। एक और कॉलर हैं, और मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहती हूँ कि जो मुस्तनद सवाल आप करना चाहें, एक्चुअली सिर्फ इसलिए कॉल ना करें कि टीवी में आपकी आवाज़ कैसी लगती है आप ये सुनने के लिए, बल्कि इसलिए कॉल करें कि डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं और उनसे अगर कोई इस्तेफादा हो सकता है तो ज़रूर आप कॉल कीजिए और सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं साबरा बात कर रही हूँ, डॉक्टर साहब से बात करनी है। हाँ जी, कीजिए साबरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, मुझे पुत्र के शुगर है। ठीक है, बेटे को शुगर है। फिर डॉक्टर साहब, इंसुलिन बर्फ में रखंदा आहियूं, पर इन केस अगर 15-20 मिनट वो बर्फ जे बगैर रखियल हूंदी तो खराब थी वेंदी या लगाए सघिजे थी? ठीक है, पूछ लेते हैं। इन्होंने कहा भाई इंसुलिन ये ऑब्वियसली एक कूल्ड टेम्परेचर पे रखते हैं, लेकिन अगर 15-20 मिनट बाहर रखी जाए तो उसके बाद लगाई जा सकती है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि स्टोरेज कैसे की जाए। स्टोरेज, क्योंकि अब लाइट भी जाती है और ये सारे मसाइल भी होते हैं। मैं मोटे फार्मूले बता दूं। हाँ जी, देखिए, हम बल्क में इंसुलिन लेते हैं ना, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ जो पैक होते हैं वो खुले नहीं होते, तो वो तो लाजमन फ्रिज में रखनी चाहिए। फ्रिज में, ठीक है, जिसका टेम्परेचर 2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। फ्रीजर में कभी भी नहीं। अच्छा। एक दफा फ्रीजर में रखेंगे, वो क्रिस्टल बर्फ के जम जाए अंदर तो उसको फेंक दें, वो खराब हो गई। ठीक है, ये बात दोबारा कर दीजिए। खराब कैसे हो गई? कि अगर आपने फ्रीजर में किसी ने रख दिया और वो जम गई, उसकी बर्फ बन गई अंदर, तो उसको एकदम फेंक दें, उसको यूज ना करें। ठीक है, सिर्फ फ्रिज में रखें। सिर्फ फ्रिज में रखें, जिसका टेम्परेचर 2 से 8। अच्छा, और अगर 15-20 मिनट बाहर रह जाए तो नहीं, मैं पूरी अपनी बात कर लूँ तो ये तो हो गई जो ओपन नहीं है। ठीक है ना, एक दफा ओपन कर लें तो वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रख सकते हैं। मतलब जैसे रूम टेम्परेचर है ये 28 डिग्री है ना, यहाँ रख सकते हैं, 28 से ज्यादा नहीं। और एक दफा ओपन करें तो 28 दिन के अंदर उसको इस्तेमाल करना है, जो बच जाए उसको फेंक दें। और अगर चंद घंटे 2-3 घंटे सख्त गर्मी ना हो, अगर ऐसे रूम टेम्परेचर पर है तो इतना खराब नहीं होता जल्दी। ठीक है। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं अफजल अली बोल रहा हूँ मियां जन्नू से। मैं शुगर का पेशेंट हूँ, मेरी उम्र तकरीबन 40 साल है जी। तो मुझे तकरीबन ये 15 साल से शुगर है जी। 15-16 साल से। तो ये मैं तो टैबलेट वगैरह ले रहा हूँ, तो ये टैबलेट से तकरीबन कभी शुगर मेरी लेवल पे नहीं आती, थोड़ी ज्यादा ही रहती है। मैं चेक कराता रहता हूँ,
तो इसके लिए प्लीज बताएं मैं क्या। ठीक है, जल्दी से आपका जवाब ऑनर देते हैं क्योंकि टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। इनका जवाब दे इनकी दीजिए। शुगर कंट्रोल करना इनका काम नहीं है, इनके डॉक्टर का काम है। इनकी शुगर ज्यादा होना इनके डॉक्टर की नाकामी है। मगर मसला ये कि पेशेंट जो है ना, कंप्लायंस होती है पेशेंट की, वो पुअर है बहुत। हम कहते हैं भाई दवाएं खाएं, सपोज हम कहते हैं 3 हफ्ते दवा खा के हमारे पास आए, अब वो 3 हफ्ते तक खाएंगे रिलीजियसली, मगर आएंगे 6 महीने के बाद, दवा 3 महीने के बाद बंद। अभी बंद क्यों की? डॉक्टर साहब आपने 3 हफ्ते लिखा था, तो आप हमारे पास क्यों नहीं आए? ये प्रॉब्लम हो गया। तो हमारा मकसद ये होता है कि अब हमारे पास आए ताकि करें। अच्छा, दूसरी में इंस्ट्रक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आजकल इसका, अपनी शुगर लाजमन घर पे ग्लूकोमीटर चेक करके उसको लिखें और वो रिकॉर्ड लेके आए ताकि डॉक्टर उस हिसाब से आपका डोज चेंज करे। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। उम्मीद है कि बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हमने आप तक पहुंचा दी होंगी। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। रमजान का बाबरकत महीना लाया है नेमतों का खजीना, आओ मिलकर समेटें बरकतें कि फैली हैं हर सू रहमतें। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी रमजानुल मुबारक हम सबको देखना नसीब हो रहा है। सुबह 9 में खुसूसी प्रोग्राम दीन दुनिया के हवाले से देखना मत भूलिए। हर सुबह 9 से 11 पीर से जुमा सिर्फ PTV न्यूज़। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। अब तक की हेडलाइंस के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी। माली साल 2017-18 का बजट वजीर खजाना इसाक डार आज कौमी असेंबली में पेश करेंगे। मीज़ानिये का मुस्तविदा ऐवान बाला के सामने भी रखा जाएगा। रवा माली साल की इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट जारी। 10 साल बाद पहली मरतबा मजमूई शरह-ए-नमू 5.2% रही। मुल्की मईशत का हाजम $300 अरब से तजावुज कर गया। आइंदा माली साल के लिए मजमूई शरह-ए-नमू का हदफ 6% होगा। वज़ीर खजाना इसाक डार। दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी, माशी बहाली की दुनिया मोतरफ है। लोड शेडिंग का खात्मा करीब है। 2018 से हर शोबे को बिला ताकुल और सस्ती बिजली मिलेगी। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनने से कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का साहिवाल कोल पावर प्लांट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। इल्जामात लगाने वालों की सियासत धरी रह जाएगी। मुखालिफिन के इल्जामात का जवाब देने का कायल नहीं। हमारी तवज्जो मुल्की तरक्की पर मरकूज है। कौम की सरबुलंदी और खुशहाली का सफर अब रुकने वाला नहीं। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ। बैनुल अक़वामी सरमायाकारों की जानिब से पाकिस्तान के एक्सचेंज ट्रेड फंड की तलब में गैर मामूली इजाफा। यकुम से 24 मई तक $1.18 करोड़ की सरमायाकारी। एक साल के दौरान पाकिस्तान के ETF में 4 गुना इजाफा। बैनुल अक़वामी सरमायाकारों की जानिब से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की इक़्तिसादी पॉलिसियों पर एतमाद का आगाज़ है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सदारत में आज इस्लामाबाद में होगा। सऊदी अरब में भी माह सयाम का चांद नजर नहीं आया।
G7 ममालिक का सालाना इजलास इटली में हो रहा है। आलमी मईशत, शिमाली कोरिया के जौहरी अज़ाइम और शाम का मसला इजलास के एजेंडे पर सर-ए-फहरिस्त होगा। ग्रुप ऑफ 7 में अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी और जापान शामिल हैं। नेटो में शामिल इत्तेहादी ममालिक दिफाई बजट में अपने हिस्से के मुनासिब अखराजात अदा करें। ये ममालिक बहुत बड़ी रकम के कर्जदार हैं। अमरीकी सदर का ब्रसल्स में नेटो ममालिक के रहनुमाओं से खदशात का इजहार। अमरीकी वफाकी अदालत ने 6 मुस्लिम ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदी की अपील खारिज कर दी। सदर ट्रंप ने ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, शाम और यमन पर सफरी पाबंदियों का हुक्म जारी किया था। एपेलेट कोर्ट ने मातहत अदालत के फैसले की तौसीक कर दी। लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सालाना जनरल इजलास। शहरियार खान की मुद्दत खत्म होने के बाद नजम सेठी को नया चेयरमैन मुकर्रर करने की करारदाद मंजूर। पाकिस्तान से सीरीज न खेलने पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड से 29 मई को बातचीत होगी। शहरियार खान और नजम सेठी का खिताब। और खातून साइकिलिस्ट समर खान ने सिलसिला कराकोरम पर 6240 मीटर बुलंद चोटी पर पहुंचने और बेस कैंप पर साइकिल चलाने का एहसास हासिल कर दिया। चोटी पर पाकिस्तान का कौमी परचम भी लहरा दिया। अब तक की हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए PTV न्यूज़। वेलकम बैक। और हमने जो सुबह में भी आपसे कुछ बात की थी कि आज हम नेकी के हवाले से बात करेंगे और खुसूसी तौर पे हम ये जानना चाहते हैं कि हम बचपन से हमें तलकीन की गई और जो हमने अपने वालिदैन को भी देखा, जिस तरह से अपने मुआशरे में देखा कि अच्छे काम करने चाहिए और हर कोई कोशिश करता है कि अच्छे काम करें। और रमज़ान में क्योंकि अजर सवाब मल्टीप्लाई हो जाता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें। लेकिन अच्छे कामों में अजर के अलावा कौन कौन से फ़वाइद हैं, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। फिर हम अपने मुआशरे में अपने से लेकर अपने छोटों तक, अपने बच्चों तक खुसूसी तौर पे न सिर्फ घर में बल्कि जो भी उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पर भी किस तरह असातिज़ा, माँ बाप या सोसाइटी, एज ए सोसाइटी हम किस तरह एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, हम किस तरह एक दूसरे को इस इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि हम अच्छे काम कर सकें। इस पर हम ओवरऑल डिस्कशन करेंगे। आपके पास भी अगर कोई रेसिपी है इसके हवाले से कि जी मैं ये अच्छा काम करता हूँ या ये एक चीज़ है जो मैं अपनी तरफ से करता हूँ, अल्लाह ताला कबूल करे और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोग शायद इसे फॉलो कर सकें, तो यू आर मोर देन वेलकम। आज आप कॉल कीजिए और आप अपनी एक नेकी जो आपने अपना कोई भी अपनी पॉजिटिविटी या अपनी कोई भी एक बुरी आदत जिसे आप छोड़ देते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने रमज़ान में अपनाई और बाद में भी आपने उसे कंटिन्यू किया, आप उसके बारे में हमें कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं। हमारे मेहमान जो इस वक्त मौजूद हैं, सबसे पहले हम आगा अब्बास साहब को खुशामदीद कहेंगे। इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह। और हमारे साथ अनदर इस्लामिक स्कॉलर राव नासिर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वी हैव एजुकेशनिस्ट मारिया रेहान साहब मौजूद हैं जो कि मैं इनको उस वक्त से जानती हूँ जब ये बच्चों को बराह रास्त टीच करती थी, लेकिन फिर अल्टीमेटली माशाल्लाह इन्होंने इंस्टीट्यूट में एज हेड काम किया है, एज प्रिंसिपल काम किया है। तो ये हर एंगल से आज हमें एजुकेशनल सिस्टम के हवाले से खुसूसी तौर पे ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकेंगी, आई होप। मारिया आपको भी खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। एंड शुरुआत आपसे करेंगे। नेकी की जब हम बात करते हैं, अजर सवाब की बात करते हैं, लेकिन क्या हमें हमारी शख्सियत पे, हमारे घर पे उस नेकी का कोई फ़ायदा ऐसा है जो हमें पता नहीं है या शायद हम भूल गए? आप बताएं तो याद आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे माशरे में समाज को
اس نیکیوں کے لیے فروغ دینے کی ضرورت ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں یا اس نیکی پر کوئی کام نہیں ہو رہا، لیکن اس کو بڑھانے کی ضرورت موجود ہے. اور نیکی ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنی چاہیے. گھر میں کس طریقے سے شروع کریں؟ گھر میں نرم لہجہ نرم رکھیں بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اور درگزر سے کام لیں. اب گھر میں اگر پرندوں کے لیے آپ پانی رکھ دیتے ہیں ایک کٹورے میں یا دانہ رکھ دیتے ہیں، یہ بھی آپ گھر کے اندر چھوٹی موٹی نیکیاں کر سکتے ہیں. قرآن نے فرمایا سورہ انعام میں پروردگار نے کہ جس نے ایک نیکی کی اس کی 10 گنا جزا اس کو ملے گی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا تمہاری 2 نسلوں تک خدا نیکوکار لوگوں کو بھیجے گا اگر تم نے نیکیوں سے وابستہ رہے، نیکیوں کے اندر پوری زندگی گزار دی تو 2 نسلوں تک، یعنی کہ اس کے دور رس نتائج موجود ہیں. اس کا اتنا زیادہ اثر ہے کہ آپ کی 2 نسلوں تک اس کا اثر پہنچ سکتا ہے. میرا خود ذاتی تجربہ ہے جو میں نے ایک دفعہ دیکھا، میں نے کہ میں ایک سائڈ سے روڈ سے جا رہا تھا، میری گاڑی بند ہو گئی اور میرے گیئر اوپر سے ڈال رہا ہوں لیکن اندر سے نہیں ڈال رہا ہے گاڑی میں. 1 مہینے کے بعد اچھا ایک صاحب نے میری آن کے ہیلپ کی، اس سائڈ سے اس سائڈ سے آن کے، وہ مجھے جانتے تھے، وہ آئے، وہ ہیلپ کی، انہوں نے کہا جی میں آپ کو پہنچاتا ہوں. انہوں نے رسی وسی باندھی، میری گاڑی میرے گھر تک پہنچائی. ٹھیک 1 مہینے کے بعد روڈ کے اس سائڈ پہ وہ کھڑے ہوئے تھے اور ان کی گاڑی بھی سیم پرابلم، وہ گیئر اوپر سے ڈال رہے ہیں اندر سے ڈالے. میں ہنسنے لگا، میں نے کہا واہ بھائی واہ، یہ تو نیکی کا بدل ہو گیا. اس ساتھ میں اس ساتھ میں ان کی گاڑی کو میں نے بھی اسی طریقے سے رسی وسی لگا کے اور ٹو کر کے ان کے گھر تک پہنچایا. تو یعنی کہ نیکیوں پہ اگر ہم کام کریں گے اور نیکیاں کریں گے، اس کا رد و بدل، اس کے کبھی نتائج مل جاتے ہیں، اس کا صلہ فوراً بھی ملتا ہے. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ 1 گھنٹے میں بھی اس کا صلہ لوگوں کو ملا ہے، 1 مہینے کے بعد بھی ملا ہے. لیکن یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کا نیکیوں کا صلہ آپ کو ملے نہیں. یہ ناممکن سی بات ہے. اور جتنا بھی ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اٹھائیں گے تو اس میں فرمایا ہی گیا ہے یہ زیادہ تر کہ آپ نیکیوں کے ساتھ زندگی کو بسر کریں اور گناہوں سے دوری اختیار کریں. بالکل. اور راؤ ناصر صاحب، آپ نے تو ماشاءاللہ بڑے بڑے کام کیے ہیں، بہت سے لوگوں کو عمرے کی سعادت آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے وسیلہ بنایا کہ آپ نے ٹی وی چینلز پہ آ کے ان کو ٹکٹس بھی دیے ہیں، اور ہمارے آپ کے ساتھ یہ معمول بھی رہا تھا، اس لیے مجھے اس حوالے سے پتہ بھی ہے. تو ان نیکیوں کے بدلے آپ کو کیا لگتا ہے اللہ کی کیسی رحمتیں آپ پر نازل ہوئی ہیں؟ اگر اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں اور پھر ٹاپک کے حوالے سے بھی بات کریں. لیکن آپ کی اجازت سے ایک کالر ہیں، احمد صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم، محمد ہو رہا ہوں چشتیوں سے. جی احمد صاحب. میڈم یہ ٹاپک آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو میں خود ایس ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہوں، جو ماں باپ ہیں یہ مطلب بچوں کو پڑھاتے ہیں تو بہت اچھا ہے، لیکن جو دینی تربیت ہے اس کو بالکل نہیں آج تک اسکول وغیرہ میں یا کالج وغیرہ میں آگے لے کر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کسی بات جو شکر مجھے بھی کسی دوست کا میسج آیا تو پتا میں کرتا ہوں کہ قبرستان کے پاس سے جب بھی گزرے تو کم از کم سلام کریں اور صرف فاتحہ ضرور پڑھیں. بہت جی بہت اچھی بات ہے. اور اس میں آگے بھی چیزیں ہیں کہ جب آپ والدین کی قبر پہ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یہ بھی ہم تھوڑی سی آگے ڈسکشن کر لیں گے. اور جو آپ نے سوال کی اس کا جواب ماریا آپ کو تھوڑی دیر میں دیں گی. ماریا، ان کا سوال آپ نے یاد رکھنا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جو ہے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل ہم آج شبان کی امید ہے کہ چاند نظر آنے کی طرف اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. جہاں تک ہمیں نیکی کا ذکر کیا، نیکی تو یہ ہے کہ دل میں آپ اچھا ارادہ کر لیں تو اس پر بھی رحمان آپ کو نواز دیتا ہے. پھر آپ اس عمل کو جب سر انجام دیتے ہیں تو اس پر پھر پروردگار آپ کو کیا چیزیں نوازتا ہے، یہ تو آپ جب اس سے گزرتے ہیں تو پھر وہ ساری چیزیں آپ کی زندگی کے اندر 1 بائی 1 کر کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. اور نیکی تو دین میں یہ بھی ہے کہ کسی کی طرف مسکرا کے دیکھ لیں، یہ بھی نیکی ہے، اسے بھی صدقہ کہا گیا ہے. تو بنیادی طور پر دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ہم اپنے اطراف کے جو ماحول ہے اس سے خود ذمہ دار ہوتے ہیں کہ ہم وہاں اپنے اطراف میں کس طرح کا ماحول دیکھنا چاہتے ہیں. ابھی جیسے آغا صاحب کہہ رہے تھے، ابھی میں پچھلے دنوں یو ایس گیا ہوا تھا، میں وہاں تقریباً 1 مہینے رہا. اب یقین جانیے جتنی نیگیٹیوٹی کی باتیں ہم یہاں یو ایس کے حوالے سے سنتے اور کرتے ہیں، جب ہم وہاں زمین پہ پہنچے اور وہاں کے لوگوں کو دیکھا تو آپ یقین جانیے اپنے اوپر شرم آئی، اس لیے کہ وہاں کے لوگوں کے اخلاق. اور ایک چیز میں شیئر کرنا یہاں ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ہم وہاں پہنچے ایک اسٹور سے ہم نے کچھ چیز خریدی، ہم وہ لے آئے، پیکنگ کھول لی، استعمال کر لی، چیز سمجھ نہیں آئی تو میرے کزن مجھے کہنے لگے کہ یار یہ واپس کر دو. میں نے کہا کیا بات کر رہے ہو بھائی، لے آیا ہوں، پیکنگ کھول لی ہے، تو ممکن نہیں ہے. کہہ رہے چلے میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں. آپ یقین جانیے
جب وہ چیز ہم لے کر واپس اسٹور میں گئے، جتنی خوش اخلاقی سے اس نے وہ چیز بیچی اتنی ہی خوش اخلاقی سے واپس لے لی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ فروخت شدہ مال واپس لے لیں. یورپ نے، امریکہ نے اس حدیث پر عمل کر کے ترقی کی، عروج حاصل کی. ہمارے ہاں دکانوں پر لکھ کر لگا دیتے ہیں لوگ کہ فروخت شدہ مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا. تو بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی قوم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائے گی وہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے ترقی کھڑی ہے. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، مگر اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب ہم منظم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پورا سسٹم ان کو سپورٹ کرتا ہے. جس دکان والے کے پاس آپ لے کے گئے ہوں گے پیچھے بیک اینڈ پہ اس کی بھی سپورٹ سسٹم ہوگا کہ وہ لے جا کے اس کمپنی کو دے گا اور وہ بھی کھلے دل سے اسے ایکسپٹ کریں گے. ہمارے یہاں تو بیچاروں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا نا، ہم تو سب آئسولیشن میں. میری دکان ہے، خود ذمہ دار ہیں. میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں جو دکاندار ہے بنیادی طور پر پہلے ہوتا کیا تھا، میں اس بات کو چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں تک پہنچے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم چھوٹے سے تھے، ہمارے والد صاحب سے ہم نے یہ بات سنی. وہ یہ کہتے تھے کہ پہلے جب گاہک دکاندار کے پاس کوئی چیز لینے جاتا تھا تو یہ سوچ کے جاتا تھا کہ میں اس کا کچھ بھلا کر دوں، اور دکاندار یہ سوچ کے بیٹھتا تھا کہ آنے والے کے لیے میں اس کا بھلا کر دوں، تو دونوں کا بھلا ہو جاتا تھا. آج جب کوئی خریدار کوئی چیز خریدنے جاتا ہے تو وہ یہ سوچ کے جاتا ہے میں اس کو کاٹ دوں، میں اسی کا معاملہ نمٹا دوں، تو پھر وہ بھی یہی سوچ کے بیٹھا ہوا ہے یہ ذرا ایک دفعہ میرے چڑھ جائے. یہ اصل میں بنیادی رویے ہیں ہماری سوسائٹی کے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عبداللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سب لوگوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کچھ نیکی کے حوالے سے بات کرنی تھی. اصل میں نے ایک دفعہ یہ ہوا کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تھا. جیسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا فٹ پاتھوں پر، غریب لوگ جو ہوتے ہیں، تو میں یہ آپ سب کو یہی میسج دوں گا کہ آپ جن لوگوں سے یہ ہو سکے وہ غریب لوگوں کو کھلائیں، ان کا خیال رکھیں. ابھی جیسے آپ دیکھیں کہ رمضان شریف آ رہا ہے تو کسی غریب کو کپڑے لے کر دے دیں، ان کو اتنی خوشی ہوگی کہ یہ وہی شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کو ایک تو اجر اتنا ملے گا کہ جس کا اس کو اندازہ نہیں ہو سکتا. دوسرا جس کو اتنا آپ وہ کریں گے تو مطلب آپ کے دلی سکون کے لیے بھی ہے اور نیکی کے حوالے سے بھی ہے. بالکل بالکل. اور ایک اور بات کہوں گا، میں تمام جو بھی لوگ یہ سن رہے ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ برائے مہربانی جتنا ہو سکے قرآن شریف کی تلاوت کیا کریں، کیونکہ آج کل کی جو جنریشن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ قرآن شریف کی تلاوت سے بہت دور ہو چکے. ٹھیک ہے. اور ہمیں چاہیے، ہم نے اپنے والدین کو دیکھا صبح جب بھی ہم اٹھتے تھے تو وہ صبح فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی ہے. جی لیکن آج کل جو ہے اس جنریشن میں نہیں دیکھتے. پلیز سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز قرآن شریف کی تلاوت کیا کریں. تھینک یو سو مچ. وی ہیو انادر کالر. السلام علیکم یحییٰ صاحب. کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے بھائی نے پہلے تو سب کو سلام ہو سارے مہمانوں کو، اور وہ ہمارے بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اصل میں ہوتا ہی ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کو بیسیکلی لوٹ رہے ہوتے ہیں. تو ہم کہیں جاتے ہیں، کوئی چیز ہم بیچ رہے ہوتے ہیں، کوئی خرید رہے ہوتے ہیں. تو بہت سائڈ سے ہمیں چیزیں دیکھنی چاہیے. دیکھیے میں تو یہ کہوں گا رمضان کے حوالے سے، میں اگر ہم اپنی زندگیوں میں اگر اس رمضان میں چینج نہیں لے کے آئے اور ایک مہینے کے لیے صرف مسلمان بن جائیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایکچولی ہمیں جو پریکٹس کرنی ہے نا، نصرت وہ یہ کرنی ہے کہ اپنے آپ پہ کنٹرول کریں، اپنی چیزوں کو صحیح کریں اور نیکی پورے سال کرتے رہیں. صرف یہ رمضان میں نیکی نہیں کرنی چاہیے. میرا جو کوشچن ہے آپ کے مہمانوں سے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگ بڑے جیسے ہی چاند رات آتی ہے اور ہم لوگ بہت ریچولس پہ چلے جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے بہت ساری چیزیں ہماری دوست ہو جاتی ہیں، لیکن جیسے ہی چاند رات آتی ہے عید والی اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہم مادر پدر آزاد ہو گئے، ہم سب چیز بھول جاتے ہیں، ایک ہی دن میں ہمارے رویے چینج ہو جاتے ہیں. آخر ایسا کیوں ہے اور ہمیں اس کو ریکٹیفائی کیسے کر سکیں گے؟ ٹھیک ہے، اس کو ہم تھوڑی دیر میں ڈسکس کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ماریا آپ کے لیے تو بڑی دیر سے سوال پینڈنگ ہے. جو ہمارے ایک کالر نے کہا کہ اب تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں پہلے ہم دیکھتے تھے واقعی تربیت بھی ہوتی تھی، ہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی تھی، لڑکیوں کی ان کے حساب سے بھی ٹیچرز کر دیا کرتی تھی، فیمیل ٹیچرز ان کو کسی بات پہ تصحیح کر دی، لڑکوں کو بھی اس طرح سے. لیکن اب جو ہے اب سارا فورس رہتا ہے کورس پہ اور گریڈ پہ. بالکل. دیکھیے میں یہ کہوں گی کہ اس کو اکیلے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے ذمے نہیں ڈال سکتے، اس لیے کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن وہی کر رہے ہیں جو پریشر ان کے پاس پیرنٹس کے پاس سے ہوتا ہے. اچھا. کہ اگر 90% پیرنٹ میرے پاس آ کے یہ کہتے ہیں
کہ اتنے دن رہ گئے ہیں، آپ نے سلیبس کے لیے کیا سوچا، یا میرے بیٹے کے یا بیٹی کے یہ مارکس کیوں آئے، یا ٹیچر نہیں سمجھا پا رہی اور ایسا ہے اور ویسا ہے، تو اسکول کی کانسنٹریشن بھی ادھر ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے. بیکاز اچھی بات ہو یا بری بات ہو، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو بھی اسکول چلا رہے ہیں یا جو اسکول اون کر رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ان کی کمائی کا بھی پرپز ہے کہ دے نیڈ ٹو ارن آؤٹ آف اٹ. ٹھیک ہے، اس کو کمپلیٹ کیجیے گا ماریہ، کیونکہ عمران صاحب کی کال یو کے سے ہے تو وہ بتا رہے ہیں وہاں پہ برسات ہو رہی ہے. السلام علیکم، بارش ہو رہی ہے. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ تھا کہ یو کے میں کافی مسلم بردرز، ہاں جی، بغیر شادی کے بچے ہو جاتے ہیں نکاح کے، سو کچھ بردرز کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ بعد میں کوشش کرتے ہیں اس کو صحیح کرنے کی، تو واٹ وی کین ڈو اباؤٹ اٹ؟ بینگ مسلم آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر مسلم سے یہ ایسا ہو جاتا ہے تو وہ کیا کریں؟ جی اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جیسی موقع ملے گا ہم آپ کے سوال کا جواب دے دیں گے. جی تو ایک یہ والی چیز، دوسری یہ کہ ہاں اس حد تک انڈیویجولی آئی ایم شیور کہ بہت ساری ایسی پرنسپلز یا ہیڈز یا ٹیچرز ہیں جو اپنی کانشنس کے بنا پر یا اپنے اون کے اوپر اس چیز کو لے کے چلتی ہیں. جیسے میری ایک بڑی ریگولر پریکٹس رہی ہے کہ ہر مارننگ اسمبلی میں آئی ٹاک ٹو مائی چلڈرن، اینڈ وین آئی ٹاک ٹو مائی چلڈرن تو وہ کبھی بھی سلیبس یا کورس یا ہسٹری یا جیوگرافی کے بارے میں نہیں ہوتا، وہ کہیں نہ کہیں پیرنٹس کہ انہوں نے کیا کیا ہے تو آپ کیا کریں گے، یا سچ بولنا، یا ٹالرنس، یا جو بلینگ کے حوالے سے ہوتا ہے کہ بیٹا آپ کے مطلب فرینڈس کو آپ نے کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں. تو میں ان ایشوز سے بات کرتی ہوں، آئی میک اٹ اے پوائنٹ. اس میں 99% اکثر میں نے یہ نوٹ کیا کہ بچے گھر جا کے رپورٹ کرتے ہیں، پیرنٹس خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن اس سے بھی مجھے ایسے پیرنٹس بھی ملتے ہیں جنہوں نے مجھے آ کے کہا کہ دس از اے اسکول، دس از ناٹ اے مدرسہ. واقعی جی. اور آپ ہاں، اور آپ اس طرح کی بات کیوں کرتی ہیں یا آپ نے ایسی والی بات کیوں کی؟ اب میں یہ کہتی ہوں کہ ہر طرح کا نقطہ نظر، اور وہ پھر ڈسکریجنگ ہو جاتا ہے. یا کبھی اگر ایسا ہوا کہ کسی کے کو ٹھیک کرنے سے یا اس کی کریکشن کرنے کے حوالے سے کیریکٹر، کیونکہ میرے پاس اس وقت سیکنڈری برانچ ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے نظر میں رکھنی ہوتی ہیں اور مطلب میری جان پہ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ جب خاص طور سے ڈسپرسل کا ٹائم ہوتا ہے کہ میرا کون سا بچہ کون سی بچی باہر نکلنے کیا ہے، جو کہ میں نے بالکل الاؤ ہی نہیں کیا، نہ پیرنٹس کو اندر الاؤ کرتی ہوں نہ بچوں کو کلاس روم سے باہر آنا الاؤ کرتی ہوں، کہ میں اور اپنے ٹیچرز کھڑے کرتی ہوں کہ دیکھیں کون کس کے ساتھ جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ سے بھی اگر کبھی کسی کو ٹوکا یا کوئی ایسی چیز جو مجھے غیر اخلاقی لگی اور اپنے اون پہ میں نے کوئی ایکشن لیا، مائلڈ ایکشن، اس چیز کو رکھتے ہوئے نظر میں کہ ہمارا آج کا ایجوکیشن سسٹم الاؤ نہیں کرتا کہ جی یہ بھی نہیں کرنا، وہ بھی نہیں کرنا، زور سے بھی نہیں بولنا، مارنا بھی نہیں، فلانا دھماکہ بھی نہیں. لیکن اگر کوئی ایکسپلینیٹری نوٹ بھی دیا ہے تو ایسا بھی ہوا ہے کہ گھروں سے لوگوں نے آ کے کہا ہے کہ دس از آر پرابلم. You are only being paid for the education, not for the character building. میں تو حیران ہوں. میں آپ کو بتاؤں ہم سب مدرس کو کلاس 4 میں میرا بیٹا تھا تو ہم سب کو ان کی کلاس ٹیچر سے بہت تحفظات تھے کیونکہ وہ 3-4 بچوں سے فیوریٹزم کرتی تھی اور ایک واٹس ایپ کے گروپ میں ہم ایک دوسرے سے بات بھی کرتے تھے. مگر انفارچونیٹلی nobody went to the teacher, nobody went to the school to talk about this, only I was there. میں نے صرف جا کے ٹیچر کو بولا کہ آپ یہ کرتی ہیں اور کسی نے بولا ہی نہیں. تو میں تو یہ چیزیں بھی فیس کرتی ہوں کہ میرے خیال میں یا تو بادرڈ نہیں ہے یا تو ہم ایک دوسرے کو اکسا کے اور اس کے بعد چپ کرنا اس کو مناسب سمجھتے ہیں کہ صحیح جگہ پہ جہاں بات کرنے کی ضرورت ہے وہاں ہم بولتے نہیں ہیں. آپ کا پوائنٹ اپنا ہے اور میں نے ایک دوسری چیز ایکسپیرینس کی. میں آپ کو یہ بھی کہوں گی کہ ناٹ ایوری بڈی. مجھے بے انتہا خوشی ہوئی تھی جب میں خود ڈر گئی تھی کہ میں نے کسی ایک بچی کو خاص طور سے، لڑکے پھر ان کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا گھر جا کے نہیں بتانا، ڈانٹ بھی کھا لو خاموش ہو جاؤ. میں نے ایک بچی کو اپنے آفس میں کافی دیر سمجھایا تھا کیونکہ گروئنگ ایج ہوتی ہے، 8-9 میٹرک بڑی ونریبل ایج ہوتی ہے اور میں نے اس کو سسپینڈ کیا 1 ویک کے لیے اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ چیز یہ اطلاع گھر نہیں پہنچی ہوگی. مطلب وہ بھی کوائٹلی اس نے کہا ہوگا کہ میں پریپریشن کر رہی ہوں پڑھ رہی ہوں تو میں اسکول نہیں جا رہی. بہرحال ان کی والدہ کو میں نے کال کیے تو انہوں نے نہیں ریسیو کی، اتفاق تھا. وہ کسی وقت کبھی مجھ سے ملنے آئی تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ دیکھیے آپ بچی سے مت ذکر کیجیے گا کیونکہ یہ بھی ایک ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ہے اس کا اور میرا. لیکن بینگ اے مدر
میں کبھی یہ امیجن نہیں کر سکتی کہ میرے بچے سے غلطی ہو اور میری نالج میں نہ آئے. میں سمجھتی ہوں میں یہاں ہوں نہ ہوں آپ کو پتا ہونا چاہیے تاکہ ہم دونوں مل کے, لیکن کیپ اٹ اے سیکریٹ. انہوں نے جب سنا تو آپ یقین کریں ان کی آنکھ میں شی واز کرائنگ, آنسو آئے اور کہنے لگی میں آج خوش ہوں کہ میری بیٹی یہاں حفاظت سے, کہ اگر ایک ماں اس کے گھر پہ ہے تو ایک ماں یہاں پہ بھی ہے. اور آپ نے دیکھا اور آپ نے میرے خیال میں کچھ ایگزامپلز ہیں بالکل ایسی. لیکن ہمارے ساتھ کالر آئے اور انہوں نے ویریڈ گفتگو کی, تو آپ اگر کسی کی بات کا بھی جواب دینا چاہیں اور پک کر کے آگے لے کے جانا چاہیں. انہوں نے کہا کہ شادی کے بغیر آگے بڑھا, تو اب ان کو چاہیے کہ جب ان کو احساس ہوگی اپنی غلطی کا تو استغفار کریں خدا سے اور اس لڑکی سے نکاح کر لیں. اچھا, اس کو مسلمان کر کے اس کو نکاح کریں تاکہ وہ گناہ ان کا مٹ جائے, اور اللہ معاف کرنے والا ہے. اچھا, نیکیوں کے حوالے سے جب بات ہو رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے, ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ مولا میرے 3 بیٹے ہیں اور اس میں سے ایک بیٹے کو ساتھ لائے تھے, نعمان بن بشیر ان کا نام تھا. انہوں نے کہا کہ مولا میں نے اپنے ایک بیٹے کو غلام تحفے میں عطا کیا ہے, میں اس کو ساتھ لایا ہوں. تو رسول اللہ برہم ہو گئے, اور صحیح بخاری میں یہ قصہ پورا تحریر ہے. رسول اللہ برہم ہو گئے اور انہوں نے کہا نصیحت فرمائی کہ اس نیکی میں تمہارے مساوات نہیں ہے. کیا تم نے اپنے دوسرے بیٹوں کو بھی غلام عطا کیا, صرف ایک کو عطا کیا؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک چپتلش پیدا ہو جائے گی, نفرت جنم لے لے گی اور گھر کے اندر توازن بگڑ جائے گا. تو انہوں نے نصیحت فرمائی کہ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, تم اپنا تحفہ واپس لے لو یا پھر تینوں کو ایک جیسا ہی تحفہ دو, ایک بیٹے کو. مساوات ضروری ہے. کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو ہم نیکیاں کرتے ہیں لیکن اگر اس میں مساوات نہیں ہے تو وہ نیکی ہماری بیکار ہے. شاہ فیصل کی ہمارے پاس کال بھی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوئی بچہ ہے یہ پشاور سے کال کر رہا ہے. جی میں شاہ فیصل بات کر رہا ہوں. ہاں شاہ فیصل, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کون سی کلاس میں ہیں؟ میں 3 کلاس میں ہوں. آپ کلاس 3 میں ہیں؟ اور تھینک یو سو مچ, آج آپ نے ٹائم نکالا, مجھے کال کیا. چھٹیاں ہو گئی ہوں گی آپ کی. مجھے آپ بہت پسند ہے. اور تھینک یو سو مچ, مجھے تو اب بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے کال کیا. بہت بہت شکریہ. اور آپ جیسے کالرز بھی مجھے بہت پسند ہیں. میرا بہت شوق تھا کہ میں آپ سے بات کروں. تھینک یو. شاہ فیصل کچھ پوچھنا بھی چاہتے ہیں ہمارے مہمانوں سے؟ جی میرے ابو دل کے مریض ہے. اچھا, تو اس کے لیے کوئی وظیفہ دے دے کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے. بہت بہت پیارے ہیں آپ اور بہت پیاری کال ہے آپ کی. دن بنا دیا آپ نے تو ہمارا. تھینک یو سو مچ, شکریہ. ان کے لیے میں وظیفہ بتاؤں کہ آب زمزم پہ 41 مرتبہ سورہ الحمد شریف پڑھ کے قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ کے صبح صادق میں اگر پڑھیں تو بہتر ہے, کیونکہ 7 آسمانوں کے در اللہ کھول دیتا ہے. تو صبح صادق میں 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھیں تو ان کے مریض کے اوپر دم کریں, اور 41 مرتبہ سورہ الحمد الگ سے پڑھیں اور آب زمزم پہ دم کر کے ان کو پلائیں. تو اس سے ان کو شفایابی لازمی ملے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی مجھے یہ چونکہ بالکل صحیح آغا صاحب نے فرمایا, سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان میں اجوا کھجور میسر آ جائے تو اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اس میں شفا ہے. دل کے امراض کے حوالے سے یہ بہت مجرب ہے کہ اجوا کھجور کو اس کی گٹھلی کے ساتھ اگر کوئی استعمال کرے تو وہ اسے بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے. اور جیسے وہ بہن کہہ رہی تھی بچوں کی تربیت کے حوالے سے, تو میں یہاں یہ بات ضرور چاہتا ہوں کہ لوگوں تک پہنچے کہ بچوں کی تربیت کا تعلق جتنا اساتذہ سے ہے اتنا ہی والدین سے بھی ہے. والدین بچے اصل میں بنیادی طور پر والدین کا عکس ہوتے ہیں. بچے وہ نہیں کرتے جو والدین کہتے ہیں, بچے وہ کرتے جو والدین کرتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے اپنے رویوں کو صحیح کریں. اس سے پہلے آپ دیکھیں نا, ہم جب اپنے بزرگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس وقت مائیں کرتی کیا تھی. حضرت عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ جب دنیا میں تشریف لائے اور مدرسے میں امام صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے گئے تو 27 سپارے ان کو آتے تھے. امام صاحب نے کہا حضرت آپ یہ کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا میری ماں کو اتنے ہی آتے تھے. میری ماں جو ہے وہ چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت کرتی تھی, تو ان کے اثرات بچوں پر آتے تھے. آج مائیں جو ہیں اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ چکی ہیں, تو پھر بچوں سے یہ بہت زیادہ سنگین جملہ ہو جائے گا کہ ذمہ داریوں سے ادا ہو نہیں رہی نا. اصل میں بنیادی دیکھیں, ہمیں حقیقت کو تسلیم کر لینے میں ہی ہماری عافیت ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو ماننا پڑے گا. آج ہمارے معمولات زندگی جو ہے بالکل الٹ گئے ہیں.
سائنس آج آپ کو چیخ کے کہہ رہی ہے کہ بھئی رات دیر تک جاگنے سے آپ کے پورا نظام تباہ ہو رہا ہے. ہمیں تو 1400 سال پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ عشاء کے بعد سو جائیں. آج ہم کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں, یہ ہمیں سائنس نے اب بتایا ہے. ریسرچ کرنے کے بعد, سائنس تو بڑی ریسرچ کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچتی ہے نا. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1450 سال پہلے فرما دیا کہ اگر بھول کے کھڑے ہو کے پانی پیے تو کہہ کر کے نکال دے کہ 360 اعضاء انسان کے تباہ ہوتے ہیں. تو سائنس آج پتہ لگانے میں کامیاب ہوئی کہ 360 اعضاء ہوتے ہیں. اللہ کے حبیب نے ہمیں آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا. تو ہماری نجات کا جو راستہ واحد ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو دین کی طرف آنا ہوگا, ورنہ آدھے تیتر آدھے بٹیر بن کے زندگی گزارے اور پھر پریشانیوں کی راہوں سے گزرے. ایک بریک آ گیا, لیکن میں آپ کو بتاؤں بہت سی لڑکیاں شادی سے پہلے بہت جلدی سو جاتی ہیں. شادی کے بعد کیونکہ ان کے میاں کی رات کو 4 بجے تک جاگنے کی عادت ہوتی ہے, تو اس وجہ سے وہ جاگتی ہیں. تو آپ نے جو سارا ملبہ خواتین پہ ڈال دیا نا, وہ مناسب نہیں ہے. ایک بریک, اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. رمضان کا بابرکت مہینہ لایا ہے نعمتوں کا خزینہ, آؤ مل کر سمیٹیں برکتیں کہ پھیلی ہیں ہر سو رحمتیں. الحمدللہ اس بار بھی رمضان المبارک ہم سب کو دیکھنا نصیب ہو رہا ہے. صبح 9 میں خصوصی پروگرام دین و دنیا کے حوالے سے دیکھنا مت بھولیے. ہر صبح 9 سے 11 پیر سے جمعہ صرف PTV نیوز پر. خدائے بزرگ و برتر پر یقین رکھنے والوں کے لیے رب العالمین کی جانب سے رحمتوں اور برکتوں کا خاص تحفہ. اس ماہ مقدس میں ایمان والوں کے لیے رحمت ہے اور مغفرت ہے, اور جہنم کی آگ سے نجات کا پیغام بھی. ماہ مبارک کے دوران شان ربوبیت, معراج مومن اور اسلامی اقدار کا گلدستہ لیے پر نور محفل سجانے ہم لا رہے ہیں خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم رمضان. بزم رمضان میں آپ کو ملیں گی تجلیات اور فضائل رمضان, دل کو چھو لینے والی آواز میں تلاوت کلام پاک, حمد باری تعالی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان سے متعلق مذہبی, طبی مسائل اور ثقافتی اقدار پر بات کرنے کے لیے ملک کی نامور دینی اور سماجی شخصیات کو دعوت دی جائے گی. بات ہوگی دنیا بھر میں رمضان کی شاندار اور دلچسپ روایات. بات ہوگی مزیدار افطار بنانے کی ترکیبوں کی لائیو کچن میں. بزم رمضان خصوصی افطار ٹرانسمیشن روزانہ شام 5:30 سے رات 8 بجے تک صرف PTV نیوز پر. ویلکم بیک. اور ہم نے بڑے نازک مسائل یہاں چھیڑ دیے بریک میں, لیکن وہ مسائل ہیں یا وہ چیزیں ہیں جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. آج تک جب کام کرتی رہی میں, میرا ٹائم تھوڑا کم ہے, میں جلدی گھر پہنچ سکتی ہوں کیونکہ میری فیلڈ ایسی ہے, لیکن میرے بچوں کے لیے مجھے کبھی وہ جو ایک چھوٹی بچی آپ نے یا میڈ بچوں کے لیے رکھی ہوتی ہے نا, وہ کبھی نصیب نہیں ہوئی. کوشش بھی میں نے کی, جو سچی بات ہے, کہ میں رکھ لوں, لیکن میری والدہ اس بارے میں کافی اسٹرکٹ ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہر چیز کی میڈ ہو سکتی ہے, بچوں کی نہیں ہو سکتی. تو بچوں کے سارے کام جیسے کہ آپ بتا رہی تھی وہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا, آج بھی خود ہی کرتے ہیں. لیکن ہاں مجھے اس وقت تکلیف ہوتی ہے, آپ اپنی ہیلپ کے لیے رکھ سکتے ہیں, لیکن میں اس بات کو کیونکہ ہم کر ہی رہتے تو اس سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. ہم دیکھ رہے ہیں آج کل ایک تصویر سوشل میڈیا پر آئی تھی کہ فیملی بیٹھی ہوئی انجوائے کر رہی ہے, فوڈ, بہت سارا فوڈ, اور ایک چھوٹی سی بچی جو آپ کے بچے جیسی ہوگی, جس کو ان سب چیزوں میں اٹریکشن فیل ہوگی, وہ پیچھے بیٹھی ہوتی ہے. تصویر تھی ہے, پیچھے بیٹھی ہے اور آپ کے کچھ مہینے کے بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہے اور آپ سب انجوائے کر رہے ہیں. اس تصویر میں میرا دل اس قدر جھنجھوڑا کہ میں آج تک اس کی تکلیف سے نہیں نکل پاتی, جب بھی مجھے وہ ذہن میں آتا ہے کہ وہ چھوٹا بچہ, میرا بیٹا بھی اتنا ہوگا یا اتنی سی میری بیٹی ہوگی, اور اتنا بچہ سیم آپ نے رکھا ہے جو آپ کے ایک اور بچے کو سنبھال رہا ہے, اینڈ یو آر ایٹنگ ایوری تھنگ جو اللہ نے نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں, اور آپ ایک مال میں ہیں, وہاں بہت سی, اور وہ چھوٹی سی بچی جو ہے نا آپ کے بچے کو, ایک تیسرے چوتھے بچے کو سنبھال رہی ہے پیچھے بیٹھ کے.
اصل بنیادی چیز تو دیکھیں نا، احساس ہی تو ہے انسان کے پاس. حضرت علی سے کسی نے پوچھا نا کہ انسان کی اگر قیمت لگائی جائے تو اس کی قیمت کس طرح سے ہوگی؟ آپ نے فرمایا جس کے پاس جتنا احساس ہے وہ اتنا قیمتی ہے. ارے واہ، احساس ذمہ داری. بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں اس بات کو ایک بار پھر کہیں. بنیادی طور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کسی نے پوچھا کہ اگر کسی انسان کی قیمت لگائی جائے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ آپ نے فرمایا احساس. آپ نے فرمایا جس شخص کے پاس جتنا احساس ہوگا وہ اتنا قیمتی ہوگا. تو بنیادی طور پر ہم اس احساس سے محروم ہوتے جا رہے ہیں جس کو ہم بے حسی بھی کہتے ہیں. وہ بے حسی آج ہماری سوسائٹیوں میں اتنی صلاحیت کر گئی ہے کہ سگا بھائی بیٹھا کھانا کھا رہا ہے، دوسرا بھائی بھوکا بیٹھا ہوا ہے. تو یہ رویہ ابھی میں پچھلے دنوں یہاں مدر ڈے آج کل ہم اس کے چکر میں آ گئے، جبکہ مسلمانوں پر تو 365 دن مدر ڈے ہے. ابھی میں یہاں فاطمہ بنت ہوم میں ہم لوگ انوائٹیڈ تھے، وہاں گئے. آپ یقین جانیے جب وہاں ہم پہنچے ہیں اور وہاں میں نے ماؤں کو دیکھا ہے، میں لرز کے رہ گیا کہ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے کہ جن ماؤں نے 3 بیٹوں کی پرورش کر کے ان کو بڑے بڑے مقام پہ پہنچایا، انہوں نے اپنی جنتوں کو گھر سے نکالا ہوا ہے. اور ایک ماں تو وہاں ایسی تھی جس نے ڈبل MA کیا ہوا تھا، اور بہت زیادہ مطلب وہ خاتون ایسی تھی کہ دل نہیں چاہتا تھا اس کی بات کو ٹوکیں، سنتے ہی چلے جائیں، سنتے ہی چلے. اس کی ایک بات موتیوں کی طرح تھی. لیکن میں حیران ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں آج یہ رویے بھی پنپ رہے ہیں کہ ماں جس کے لیے اللہ کے حبیب نے فرما دیا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز کے لیے کھڑا ہو چکا ہوتا اور سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا اور کھڑکی کھلتی اور میری ماں کہتی محمد، میں اپنی نماز توڑ کر اپنی ماں سے کہتا اے اماں میں حاضر ہوں. آج ماؤں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ جانتے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ کچھ تو بتائیں. فرمایا ہاں جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو جان لیں قیامت آنے والی ہے. آج ہم اپنی سوسائٹیوں میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کے پیچھے پھر رہے ہیں، یار میرا یہ کام کر دو بھائی، میری نوکری لگوا دو، میری ترقی کرا دو. خدا کی قسم میں ان سے کہتا ہوں ماؤں کے پاؤں چوم کے نکلیں، اللہ آپ کی عزتوں کے تاج آپ کے لیے ایسے کھول کے رکھ دے گا. بہت لوگ یہ ریئلائز بھی کرتے ہیں ویسے. بالکل جی، میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے میڈیا سے لوگوں کے کانوں تک پہنچیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں ماں باپ کے غلام ہیں. ماں باپ کی زندگی بھر ہم خدمت کر کے بھی ان کے احسانات کو نہیں اتار سکتے. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے حج کروایا، تو کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اس کے ایک گھونٹ کا بھی حق ادا نہیں ہوا. تو یہاں تو ہمارے ہاں جو نوجوان نسل ہے ذرا سی بڑی ہوتی ہے تو اماں سے کہتی ہے اماں آپ کو کیا پتا؟ ارے آپ ہی کو تو پال پوس کے بولنا سکھایا، بڑا کیا، چلنا سکھایا، دنیا میں رہنے کے طریقے سکھائے. آج ماں ہی سے کہتے ہو کہ تمہیں کیا پتا؟ تو میں سمجھتا ہوں نصرت یہ ضرورت ہے ہماری سوسائٹی کو بہت زیادہ کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ زندگیوں میں سکون اور چین اور راحت اور اطمینان ہمارے پاس آ جائے واپس، تو پھر آئے نا نبی رحمت کے رستے کی طرف، تبھی آپ زندگی میں چین اور سکون مل سکتا ہے. ادروائز اگر آپ یہ سوچیں کہ جناب میں بڑا جدید انسان ہوں تو ان جدید انسانوں کو میں بھٹکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اور ایک رات میں جدید انسانوں کے ساتھ کیا سے کیا ہو جاتا ہے وہ سب ہم نے دیکھا. جو بڑے بڑے مرتبے پہ والدین کی خدمت جو لوگ نہیں کرتے ہیں، جی میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو نقد سزا ملتی ہے اس دنیا میں. نقد ادھار کا چکر نہیں ہے اس کا، فوراً ملتی ہے سزا اس دنیا میں. اللہ کے حبیب نے فرمایا نا کہ آغا صاحب کہ اللہ تعالیٰ جو گناہ چاہے معاف فرما دے لیکن ماں باپ کو ستانے کی سزا دنیا میں ضرور دے دے. ضرور ملتی. وہ ایک شخص تھا نا کہ وہ ایک بیٹا اپنے باپ کے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹ رہا تھا، تو جب ایک درخت آیا تو اس باپ نے کہا بس بیٹا اس سے آگے نہیں جانا. تو بیٹا بڑا حیران ہوا، کہنے لگا ابا میں وہاں سے گھسیٹتا ہوا لا رہا ہوں، تم نے مجھے کہیں نہیں ٹوکا، اب کیوں ٹوک رہے ہو؟ تو جانتے ہو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں نے بھی اپنے باپ کو یہیں تک گھسیٹا تھا. بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ اس ہاتھ دے اور اس مکافات عمل ہے ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. امام حسین علیہ السلام نے ایک جگہ والد کے لیے فرمایا، مولا نے فرمایا کہ جب تمہارا باپ بوڑھا ہو جائے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے نہلاؤ دھلاؤ، اس کو اپنے ہاتھوں سے اس کے کپڑے تبدیل کرو اور اس کے بعد اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤ تاکہ تم پر جنت واجب ہو جائے. صرف ماں ہی کی خدمت سے نہیں، والد کی خدمت سے. اب جو لوگ کیا کرتے ہیں کہ صرف ماں کی خدمت، ماں کی درجات اور ماں کے وہ بہت زیادہ بلند ہیں لیکن والد کو بھی چھوڑا نہیں جا سکتا. جیسے والد کے حبیب سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھ پہ ماں باپ میں زیادہ حق کس کا؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا 3 دفعہ کہا اور چوتھی دفعہ والد کا نام آیا. اور والد جو ہیں وہ جنت کی چوکھٹ ہیں. اور یہاں ایک چیز اور چلی جائے آپ کے اس پروگرام کے تحت کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ تھے تو جنت میں آپ نے قرآن مجید کی تلاوت سنی. آپ نے پوچھا کس کی آواز ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے سوال و جواب ہو رہے تھے، تو فرشتے نے کہا یا رسول اللہ یہ نعمان ہے. فرمایا نعمان تو مدینے میں ہے. فرمایا یا رسول اللہ نعمان نے اپنی ماں کی ایسی کامل خدمت کی ہے کہ وہ مدینے میں قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ پوری جنت کو سنواتے ہیں. اور بنیادی طور پر نعمان کرتے کیا تھے؟ جب میں نے اس کی تفصیل پڑھی تو آپ یقین جانیے میں لرز گیا کہ نعمان کیا کرتے تھے. نعمان جو ہے اپنی ماں کے سر میں کنگھی کرتے تھے، اپنی ماں کے لیے آٹا گوندتے تھے، روٹی بناتے تھے، نوالے بنا بنا کے اماں کو کھلاتے تھے. ہماری سوسائٹی میں آج کیا ہے کہ ہم یہ سارا کام اپنی بیویوں کے ذمہ لگا دیتے ہیں، جبکہ بیٹے کے ذمہ یہ بھی بہت خوب بات کہی ہے آپ نے. بیٹے کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرے. اگر وہ بیوی اپنی مرضی سے اس کی خدمت کر دیتی ہے تو وہ بہت قابل مبارکباد ہے، وہ قابل مبارکباد ہے اس حوالے سے. لیکن آپ اس کے اوپر کوئی جبر نہیں کر سکتے کہ آپ جی خدمت کریں، بلکہ یہاں تک ہے اگر آپ کی بیوی آپ کے بچے کو جو دودھ پلا رہی ہے وہ اس کی اجرت ہی مانگے تو آپ کو دینی ہوگی اس کو. اچھا آغا صاحب ایک اور چیز، کیونکہ والدین کی بات ہو رہی ہے اور والد کا تذکرہ ہوا ہے، اس کو ذرا اور آگے بڑھائیے گا، کیونکہ والد اگر آپ کے لیے دعا کر دیں اور بد دعا کر دیں اس میں بھی کچھ باتیں کہی گئی ہیں، اس کے بارے میں بھی. جی ہاں، دیکھیے اگر والد آپ کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو انسان ساری زندگی بے یار و مددگار گزرتی ہے انسان کی. اور صرف ایسا نہیں ہے، دیکھا گیا زمانے میں کہ ہم ماں کی تو بات کرتے ہیں، ماں کی بات لازمی ہونا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور فرمایا کہ پروردگار نے حضرت موسیٰ سے فرمایا موسیٰ سنبھل کے، اب تمہاری ماں نہیں ہے اس دنیا. میرے کوہ طور پہ جا رہے تھے تو ماں دعا کرتی تھی اپنے بیٹے کے لیے، تو پروردگار نے فرمایا کہ موسیٰ اب سنبھل کے، تمہاری ماں اب تمہاری دعا کرنے والی نہیں ہے. تو ضروری ہے کہ ماں کے ساتھ ساتھ ہم اپنے والد کو بھی یاد رکھیں، کیونکہ والد سے لڑکے زیادہ تر دیکھیں کہ تلخ کلامی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، ان کے درجے کو سمجھ نہیں پاتے. والد کا درجہ بھی نہ بھولیں آپ لوگ، والد کا درجہ بھی بہت بلند ہے، پروردگار نے اس کے درجے بھی بہت بلند رکھے ہیں. اگر والد آپ کا راضی نہیں ہے، میں نے خود یہ حدیث پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا والد تم سے راضی نہیں ہے تو تم جنت میں بالکل بھی داخل نہیں ہو سکتے. والد کی رضامندی، والد کی خدمت اور والد کی دلجوئی غم گساری کرنا ضروری ہے. اس کے بازو بنے بیٹے بازو نہیں بنتے ہیں، 2-4 مہینوں کے بعد شادی کے بعد الگ ہو جاتے ہیں، والد کی ذمہ داری چھوڑ دیتے ہیں. والد کمانے کے قابل نہیں رہا اس وقت آخر میں اس کو کون کھلائے گا بیچارے کو. تو دیکھیں آپ عیدی اوم کے اندر بہت سارے والد ایسے پڑھے ہیں، بوڑھے لوگ پڑھے جن کو والدین نے اپنے گھر سے نکال دیا. تو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. اور دعا کے لیے میں نے یہ سنا تھا، مجھ سے کبھی کسی نے کہا تو دل کو بات لگ گئی کہ اگر والد کی دعا رد نہیں ہوتی، کیونکہ والد غالباً کم عادتاً ماؤں کی طرح دعا نہیں دیتے. انہوں نے کہا اگر ماؤں کی دعا اس طرح قبول ہوتی تو آج ہر بچہ وزیر اعظم ہوتا، لیکن اور والد کی دعا رد نہیں ہوتی، جو نکل گیا وہ دعا سے ڈرو. بالکل. اور یہ آپ کے دل کا اطمینان بھی ہے. ونس یو ریئلائز اٹ نا، آپ زندگی کے ایک ایسے لیول پہ پہنچ کے ریئلائز کرتے ہیں کہ واقعی میرے ماں باپ کا ہونا میرے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. شروع میں شاید اس طرح ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اپنی زندگی میں اور چیزوں میں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں مگر میچور ہوتے ہوتے ہمیں سمجھ آنے لگتی ہیں چیزیں. اور ایک دفعہ جب آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے، میرے خیال میں تو اللہ کا کرم ہوتا ہے جو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، تو آپ جب اپنے والدین سے کوئی بات کہہ دیتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے کہ بس ہو گئی. اب میں کتنی دفعہ جا کے اپنے امی ابو سے کہتی ہوں یہ دعا کریے گا، یہ دعا کریے گا. میرے ابا مجھے ہمیشہ کہتے ہیں بیٹا میں آپ کی ساری دعائیں کر کے سوتا ہوں، میں آپ کی یہ بھی دعائیں کرتا ہوں، آپ کے بچوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، آپ ہر اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں. وہ مجھے پھر کبھی اتنی دفعہ میں کبھی جا کے ان کو بولتی ہوں کہ وہ بیچارے پھر ایکسپلین کرتے ہیں. مقصد ان لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اس لیے بولتی ہوں بیکاز اٹ سیٹسفائز می. تسلی نہیں ہوتی. بلکہ میں اس میں یہ شیئر کروں کہ اکثر کبھی کوئی پریشانی والی بات میری عادت ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی، کیونکہ مجھے اپنے ہسبینڈ سے یہ ڈانٹ پڑتی ہے تم نے پھر پریشان کر دیا. اب کیونکہ والدہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ فون بند کر کے روئی تھی، کہتے منع کیا ہے نا، لیکن چین نہیں آتا، وہ بتانا مجھے ضروری ہوتا ہے امی ایسا ہو گیا. اچھا کوئی بات نہیں. اس وقت وہ مجھے بے انتہا دلیری سے بات کرتی ہیں کہ ایسے نہیں ویسے نہیں، کچھ نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ ہے یا لوگ ہیں، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ اس چیز کا ذمہ دار ہے، یہ ہے وہ، کچھ نہیں ہوگا. اور بعد میں لیکن مجھے تسلی ہوتی ہے کہ بس اب یہ تہجد میں اٹھنا شروع ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ اپنی باتیں شیئر ماں سے زیادہ کرتے ہیں. بلکہ اگر آپ یہاں اجازت میں تو اپنے والد سے بھی بات کرتی ہوں، میری کلوز والد سے. اور اس میں ایک چیز اور ہے، اگر آپ اسی دعا کے حوالے سے جیسے بات کر رہی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ
مجھے جو میرا پڑوسی ہے جنت میں وہ کون ہوگا، تو حضرت موسیٰ سے کہا گیا کہ فلاں فلاں جگہ پہ جاؤ، ایک کسائی کے پاس بھیجو جو گوشت کا کام کرتا تھا، آپ اسے دیکھتے رہے، وہ گوشت بیچ کے اس نے ایک اچھا سا ٹکڑا اپنے تھیلے میں ڈالا، آپ اس سے ملے اور اسے کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، وہ ان کو اپنے ساتھ لے گیا، اپنے گھر لے گیا، انہوں نے فٹافٹ گھر جا کے ہانڈی بنائی، سالن تیار کیا، روٹی بنا کے، ایک بوڑھی ضعیف خاتون بیٹھی ہیں، انہوں نے ان کو اٹھایا، ان کو کھانا کھلایا، پہلے منہ میں نوالے نرم کرتا رہا، ان کو کھلا کے ان کا منہ وغیرہ صاف کر کے اور ان کو بٹھا کے حضرت موسیٰ کی طرف متوجہ ہوا۔ تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ میری ماں ہے۔ تو اچھا، انہوں نے کہا جب تم نے انہیں کھانا کھلایا تمہیں کیا کہہ رہی تھی؟ کہنے لگا ہاں موسیٰ کو، وہ تو نہیں جانتا تھا حضرت موسیٰ کو، تو کہنے لگا ہاں اصل میں بس میری ماں بڑی درویش ہے، میں جب بھی اس کی کوئی خدمت کر کے فارغ ہوتا ہوں تو مجھ سے ایک ہی بات کہتی ہے، جا اللہ تجھے موسیٰ کا پڑوسی بنائے جنت میں۔ تو میں کہاں اور موسیٰ کہاں؟ تو حضرت موسیٰ نے انہیں سینے سے لگا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ماں کی دعا جو ہے وہ عرش پہ سیدھی جاتی ہے، عرش پہ جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کی کیا حال ہے؟ جی میں ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ ساحر بات کر رہا ہوں فیصلاباد سے۔ جی ساحر، ہماری لائٹ بھی گئی ہوئی لیکن ماشاءاللہ آپ کا شو اتنا اچھا آپ ہوسٹ کر دیے آل دی چینل کہ ماشاءاللہ آپ کیا کہتے ہیں کہ آئی ہیو نو ورڈ، اتنی عمدگی سے اور اتنی کیا کہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے آپ شو ہوسٹ کرتے ہیں کہ آئی ہیو بے بس الفاظ نہیں کہ ماشاءاللہ بہت بہت لائک کرتے ہیں ایون آل مائی فیملی ممبر۔ تھینک یو، سب کو میری طرف سے سلام دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جلدی سے کوئی سوال ہے ورنہ ہم بریک پر جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تھینک یو ساحر، آپ نے کال کیا، ایک بریک آ گیا ہے، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ لایا ہے نعمتوں کا خزینہ، آؤ مل کر سمیٹیں برکتیں کہ پھیلی ہیں ہر سو رحمتیں۔ الحمدللہ اس بار بھی رمضان المبارک ہم سب کو دیکھنا نصیب ہو رہا ہے۔ صبح 9 میں خصوصی پروگرام دین و دنیا کے حوالے سے دیکھنا مت بھولیے، ہر صبح 9 سے 11 پیر سے جمعہ صرف PTV نیوز پر۔ رمضان پاکستان ٹیلی ویژن کراچی مرکز سے پیش کر رہا ہے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان پاکستان۔ آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں رمضان پاکستان میں اپنی فیملی کے ساتھ۔ دعوت نامہ حاصل کرنے کے لیے روزانہ دوپہر 1 بجے سے شام 5 بجے تک فون نمبر 02199230565 پر اپنی رجسٹریشن کروائیے اور رمضان پاکستان میں شرکت فرمائے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کراچی مرکز، فون نمبر 02199230565۔ ویلکم بیک۔ بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے آمد رمضان سے پہلے۔ آبویسلی ہم نے تو نیکی سے شروعات کی، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو نیکیاں ہیں لیکن وہ کبھی کبھی بدی کی صورت میں معاشرے میں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور اچھا ہے کہ آج ہم ان کی نشاندہی کریں، کیونکہ اب ایسے ایام شروع ہونے والے ہیں جس میں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھی چیزیں یا پازیٹیو انرجی اپنے اندر اتاریں، اور اچھی باتیں ابھی سے ہو جائیں گی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو، اگر کسی سے یہ چیزیں ہو گئی ہیں، یہ زیادتیاں کیونکہ ماں باپ کے حوالے سے ہم بات کریں یا ہم قطع تعلق کی پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ بہن بھائیوں سے آج کل فوری ایسے جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ بس اب تم میرے لیے زندہ نہیں ہو اور اب تم میرے لیے زندہ نہیں ہو، اور اس کی میرے خیال میں سب سے زیادہ تکلیف بھی آپ کے ماں باپ کو ہی پہنچ رہی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے جس اولاد کو اس طرح بڑا کیا ہوتا ہے وہ آپس میں اس طرح تفریق کریں یا لڑائی جھگڑا کریں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی ایکسپیرینس آپ شیئر کرنا چاہتی ہیں ماریا؟ اس کے بعد ہم ان لوگوں سے میں ایکسپیرینس تو کسی کا نام لے کے شیئر نہیں نام لے کر ویسے، لیکن اگر میں آپ سے عرض کروں کہ اگر میں اپنے چار طرف دیکھوں، میں اپنے ادھر کے رشتے دار دیکھوں، میں اپنے ادھر کے رشتے دار دیکھوں، میں اپنی
सोशल ग्रुपिंग्स में देखूं या मैं जहाँ जहाँ जो इंटरेक्शंस हैं वहाँ देखूं तो बहुत तकलीफ और अफसोस के साथ ये सबसे ज्यादा मुकाबला बहन भाइयों का शायद आपस में होता है स्टेटस के हवाले से जो कि बेइंतहा तकलीफ दे चीज होती है। और अक्सर जब मैं टीचर थी तो मैं अपने बच्चों को ये कह के समझाती थी कि बेटा पढ़ लो, इस वक्त नहीं पता चल रहा ना, लेकिन जब अपना ही भाई अच्छा पढ़ के वो होगा ना ज्यादा किसी मुकाम पे पहुंचेगा तो तुम्हें तकलीफ होगी, पढ़ लो। पढ़, क्योंकि मेरे पास ग्रेड 6 होती थी तो मैं उनको ये कहती थी कि बेटा बस अब बचपना खत्म, अब तुम्हारा थोड़ा ध्यान लगाने वाला वो हो गया, गेट सीरियस। मैंने कहा यार भाई छोड़ो, ये जो क्लास फेलोज बराबर बराबर बैठे ना, मैंने कहा सब एक दूसरे से कांटेक्ट में होंगे, तुम कहाँ हो और तुम कहाँ हो, तो उसका तुम्हें तकलीफ होगी, पढ़ लो, अब थोड़ा ध्यान कर लो। एक ये चीज के मैं कहती हूँ कि हम लोग जो तवाजुन नहीं रख पाए हैं रिश्तों में, एवरी रिलेशन हैज इट्स वैल्यू, वो वालदा हो, वो वालिद हो, वो शौहर हो, वो बीवी हो, वो बच्चे हो। हम इस तरह के जुमले अक्सर कह जाते हैं कि मैं अपनी बीवी के लिए अब ये तो नहीं करूंगा, या मैं आपके लिए अपनी बीवी तो नहीं छोड़ सकता, चाहे वो वालदा को कहे चाहे बहन को कहे, या एक तरफ को हो जाना, कभी वालिदा का हो जाना, कभी बीवी का हो जाना, कभी बहन भाइयों का हो जाना, कभी क्यों हमारे यहाँ इतना बिगाड़, ये तकलीफ क्यों है? बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि हम हर एक को अपनी जगह पे इज्जत के साथ क्यों नहीं रख सकते और हर एक को उसकी इज्जत क्यों नहीं दे सकते, या किसी मामले का फैसला सही या गलत के तौर पे क्यों नहीं कर सकते, हम किनारा कश क्यों हो जाते हैं। तो ये चीज बहुत बढ़ गई है, या आप किसी एक का वाकया तो बिल्कुल नहीं कहना। बुनियादी तौर पर रवैये जब ये फैसला कर लेते ना बस मैं ठीक हूँ, तो ये रवैये फिर आगे बिगाड़ की तरफ चले जाते हैं। एक और नासिर साहब इनकी बात से कनेक्ट करते हुए फिर आप दोनों इस पे जरूर बयान फरमाइए। मैं तो कहूँगी कि दोस्ती में भी लोग उससे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं जो उनसे थोड़ा सा नीचे हो, थोड़ा दब रहा हो, थोड़ी आपकी तारीफ ज्यादा कर रहा हो, चाहिए ना। हाँ, ये जो, और ये सिर्फ मर्दों की बात नहीं रह गई है, ये खवातीन में भी हो गया है। ये मुझे तो डर लगता है कि कहीं कहीं बच्चों में भी नजर आता है कि जो उनको ज्यादा पैम्पर करे, जो ज्यादा दोस्ती में हाँ जी करे, इस लेवल से, छोटे से लेवल से उनको ये उसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। बिल्कुल, देखिए बुनियादी तौर पर जो बहन ने बात की ना, वो हमारी सोसाइटी का चेहरा है और ये हर घर की कहानी है जो उन्होंने बयान की है। हो क्या रहा है कि रिश्तों में से जो चाशनी थी ना वो खत्म होती जा रही है। और मैं तो एक चीज और अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जब तक माँ बाप होते हैं तो ये रिश्ते फिर भी किसी न किसी शक्ल में निभरे होते हैं, और जब माँ बाप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं ना फिर ये रिश्ते भी रुखसत हो जाते हैं। और रिश्ते अब क्या है, अब रिश्ता पैसा है, आपका स्टेटस रिश्ता बन गया है। अब वो जो रिश्ते के अंदर एक हकीकी हलावत थी उससे हम महरूम हो गए हैं। अब आप देख लीजिए, सगा भाई बैठा हुआ है, उसकी कदर नहीं हो रही, दोस्त पैसे वाला आ गया उसकी कदर हो रही है। क्यों हो रही है? रवैयों की वजह से। और ये रवैये बुनियादी तौर पर जब मामला खराब होते हैं, जब हम अपनी मर्जी के फैसले करते हैं, जब तक हम सीरत तैयबा को सामने नहीं रखेंगे तो आपकी जिंदगी के अंदर राहत नहीं आ सकती। नहीं इसलिए नहीं आ सकती कि फिर आप अपनी मर्जी से करें नहीं ये ठीक होगा ये गलत होगा। जो गलत हमारे नबी ने बताया वो गलत है, जो ठीक हमारे नबी ने बताया वो ठीक है। अभी जैसे आगा साहब कह रहे थे कि अदल, औलाद में जो लोग अदल नहीं करते, मैं ये हदीस आपके चैनल के जरिए जाए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक शख्स ने 70 साल की जिंदगी पाई, सारी उम्र नेकियां करता रहा, मरते वक्त औलाद में अदल नहीं किया, फरमाया सीधा जहन्नुम में जाएगा। तो ये रवैये सोचना चाहिए माँ बाप को भी कि हम अपनी औलाद में अदल करें और बच्चों को प्रॉपर एक जैसी तवज्जो और उनको जो विरासत, या ये सबसे ज्यादा देखें आप अदालतों में जो विरासत के बसाए अदालतों में सबसे ज्यादा जो है जर जमीन और सबसे ज्यादा ये विरासत के मामला है, उन्हीं में ये नफरत की ऐसी जड़ें हैं जो खत्म ही नहीं होती और लोग कत्ल हो जाते हैं। कत्ल और गरत गरी का बाजार गर्म है। सानिया की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम सानिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप बताओ। ये आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। शुक्रिया। कोई सवाल? 7 बच्चों से अगर थे कि उम्र का टिकट देने के लिए रमजान मिल जाए तो अब आइए शाम की कॉल। मेरा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो नुसरत तो मोहब्बत में एक बात कह गई कि उम्रे का देखिए, ये तो जिसकी रूह ने लब्बैक कहा है, आपको ऑनर बता देते हैं, जिसकी रूह ने लब्बैक कहा है वो उस मकाम तक पहुंचेगा। ये जो हम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए घरों से निकलते हैं, इसकी जो रिवायत है वो ये है कि आज से 4500 साल पहले जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर को मुकम्मल फरमाया तो हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने कहा इब्राहिम लोगों को हज के लिए बुलाओ।
تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ یہ جنگل اور بیابان ہے، میری آواز کون سنے گا؟ تب اللہ نے فرمایا ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے، سنوانا ہمارا کام ہے۔ تو اس وقت جو آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگائی، جس کی روح جس مقام پہ تھی، جس نے لبیک کہہ دیا وہ قیامت تک لیکن چلیں اس کو کیونکہ وقت کی کمی ہو جاتی ہے، کبھی تو آپ یہ خوشخبریاں رمضان میں دیں گے میرے خیال میں۔ مجھے نہیں پتا اس چیز کے بارے میں، آپ نے محبت میں بات کہہ دی تو میں خاموشی سے سن گیا۔ اچھا، میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے بھائی، ہمیں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ سب چیزیں کرتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور اللہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے۔ چرچا نہیں، جو ٹی وی میں چل گیا تو کون سا؟ مجھے نہیں معلوم، میں تو خود حیرت کر رہا ہوں آپ کی بات سن کے، میں خود۔ اچھا جی، میں بھی اس میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہمدردی کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ معاشرے میں۔ ہمدردی ایک ایسی زبان، ایک ایسی عالمگیر زبان ہے جو جانور بھی سمجھتے ہیں۔ تو حسن سلوک بہت ضروری ہے۔ حسن سلوک سے میری مراد ہے رویے۔ اپنے ماتحت لوگوں سے رویے ہمیشہ اچھے رکھیں۔ جس نے بھی حسن سلوک کو اپنایا ہے اس نے ترقی کی ہے۔ آپ دیکھیں بزنس مین لوگ ہنس کے بات کرتے ہیں، خوش اخلاقی سے بات کرتے ہیں، ان کا بزنس بڑے عروج پہ جاتا ہے۔ رمضان کے حوالے سے ایک بات کر دوں، یہ بات آپ نے ویسے کی بہت اچھی، کیونکہ آج کل یہ حسن سلوک کا اور سچے تعلق کا بڑا مسئلہ ہے۔ اگر کسی کے بارے میں معلوم کرنا ہے وہ کیسا ہے، آپ یہ معلوم کریں اس کے ماتحت لوگوں سے اس کا سلوک کیسا ہے، معلوم چل جائے گا انسان کیسا ہے۔ ماتحت لوگوں سے اچھا سلوک ہے تو وہ اچھا انسان ہے، اگر ورنہ ماتحت لوگوں سے برا سلوک اور اپنے اسٹیٹس والے سے اچھا سلوک اچھے طریقے سے مل رہا ہے تو وہ منافقت میں آ جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، میں خوش نصیب سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں ایسے معاشرے میں رہتا ہوں جہاں کی قوم بڑی جذباتی ہے۔ رمضان میں لوگ پکڑ کے روزے کھلواتے ہیں، تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے رمضان کی یہ رونقیں، یقین جانیے دنیا میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ پکڑ کے لوگ شربت پلاتے ہیں، کھجور کھلاتے ہیں، لنچ باکسز دیتے ہیں۔ تو میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میں سمجھتا ہوں میں پاکستانی ہوں اور مجھے اپنی قوم پہ فخر ہے۔ لیکن بس اپنی قوم کے لیے ایک جملہ کہوں گا کہ جہاں اتنے جذباتی ہیں اچھے نیک کام کے لیے، وہاں تحمل مزاجی بھی پیدا کریں۔ جو ٹریفک کے اندر جو جھگڑے ہوتے ہیں نا رمضان میں، اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ اتنا غصہ آتا ہے لوگوں کو، وہ کسی نے ہارن بجا دیا تو وہ گاڑی روک کے گھورتا ہے اس کو، کسی نے آگے گاڑی کھڑی کر دی وہ کہتے ہیں بڑے چھوٹے کی بھی اس میں سڑک پہ تمیز نہیں کرتے، بدتمیزی کرتے ہیں، خواتین کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ تو میں کہتا ہوں کہ رمضان میں آپ اپنے روزے کو سیف کریں، اس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، اس پہ اثر پڑتا ہے، آپ کے تقوی اور پرہیزگاری پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ جتنا آپ اچھا روزہ اللہ کے حضور پیش کریں گے اتنا زیادہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اور جتنا زیادہ آپ گالیاں بھی نکال دیں گے تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن روزے کی جو فوقیت، جو آپ کو مقام ملنا چاہیے، جو فوقیت اس کو حاصل ہے، اس میں کمی آ رہی ہے۔ اگر صاحب اسے کنٹینیو کیجیے گا، کالر ہیں توقیر، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، توقیر یوسف کشمیر سے۔ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، ٹی وی سے سن رہے ہیں؟ جی اللہ پاک اللہ کے احسان، آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بہت پیاری باتیں ہوئی ہیں آج۔ جی آپ نے کوئی پیارا سوال کرنا ہے؟ جی میں نے کوئی سوال نہیں کرنا، جو ان نے ایک بات کی ہے نا کہ اگر انسان کی سب سے زیادہ قیمت لگائی جا سکتی ہے وہ احساس ہے، بالکل، تو یہ بات مجھے بہت پسند آئی ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی باتیں ہیں آپ کا پروگرام۔ ہم لائن اپ کنٹرول کے آخری کونے پہ ماشاءاللہ روزانہ سنتے ہیں، میں دکان چلاتا ہوں ادھر بیٹھ کے روزانہ پروگرام۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ اور جاتے جاتے میرے خیال میں وقت ہمارے پاس کتنا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم اس کو اگر کنکلوڈ کر دیں آپ ہی سے، کیونکہ ہم کالر کی طرف گئے تھے تمام گفتگو کو۔ جی کہ نیکی کرنا شروع میں مشکل لگتا ہے اور بعد میں سہل ہے، آسان ہے۔ شروع میں آپ کو لگے گا نیکی ارے بہت مشکل کام ہے، ہر نیکی مشکل ہوتی ہے اور ہر برائی آسان ہوتی ہے، اس میں لذت ہوتی ہے۔ ہر برے کام میں لذت ہے اور ہر نیک کام میں تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، آلام ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ نیکی کو سٹارٹ کیجئے، شروع میں مشکل نظر آئے گی، بعد میں وہ آپ کے لیے سہل ہو جائے گی، بعد میں آپ کو مزہ بھی آنے لگتا ہے، مزہ بھی آتا ہے، سکون ملتا ہے، روح اور لطیف سے لطیف تر ہو جاتی ہے۔ نیکی کرنے کے بعد روح کی لطافت بڑھ جاتی ہے۔ جی
ماریا جاتے جاتے اینی تھنگ؟ میں بس وہ جو ایک بچوں والی بات آپ نے کہی تھی وہ میں سوچ رہی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ بچوں تک بھی آ گیا ہے پرابلی اسٹیٹس کا سارا کچھ. گاڑیاں ڈسکس ہوتی ہیں اسکول میں, تمہارے پاس کتنی گاڑیاں ہیں, میرے پاس کتنی گاڑیاں ہیں. میں بہت ریکویسٹ کروں گی کیونکہ میں بہت کانشیسلی اپنے بچوں سے یہ بات کرتی ہوں کیونکہ مجھے اس چیز کا وہم ہوتا ہے کہ میرے بچے جو بھی ہمارے آج حالات ہیں اس کو اپنا اسٹارٹنگ پوائنٹ نہ لیں. تو میں اپنے بچوں کو بار بار بتاتی ہوں اور ہر وقت احساس دلاتی ہوں کہ بیٹا یہ جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہم اس کے لائق نہیں ہیں. میرے اور بابا کے پاس ایک ٹوٹی پھوٹی شریٹ تھی جو آفس میں آتے اور جاتے وقت 4 دفعہ خراب ہوتی تھی اور ہم بونٹ کھول کے کھڑے ہوتے تھے کہ ان کے ذہن میں یہ چیز رہے اور ان کا دماغ نیچا رہے کہ وہ یہ کلبز اور ممبرشپ کا گاڑی اور یہ ان کے ہوا نہ بھرے. مجھے اس چیز کا وہم بے تحاشا میرے اوپر طاری رہتا ہے اور میں یہ ذکر ان سے کرتی رہتی ہوں کہ بیٹا ایسے اور ویسے, اور جان بوجھ کے دانستہ طور پہ کئی باتوں میں کہتے ہیں بیٹا اچھا کوشش کروں گی, اس وقت پیسے نہیں ہیں, ابھی بابا کی سیلری نہیں ہے, کہ ان کو یہی رہے کہ اٹ کین ہیپن, یہ بھی ایک چیز نارمل ہے. اور تو یہ خدا را جان بوجھ کے اپنے بچوں کے ساتھ. ٹھیک ہے وقت بالکل ختم ہو گیا. سمندر کو جمعۃ المبارک کا دن ہے اور آج کے دن کی فضیلت بہت زیادہ ہے. یہ مسلمانوں پہ کرم ہے, اللہ تعالیٰ ہر ہفتے میں ایک جمعے کا دن آپ کو عطا فرماتا ہے. اور آج کے دن جو ہے کثرت سے درود پاک کی کثرت کیجیے کہ آج کا جو درود پڑھنا ہے اس کے بارے میں خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن پڑھے جانے والے درود کو میں خود سماعت کرتا ہوں. تو درود پڑھیے اور اپنی زندگی کو آسان بنائیے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا, بہت امیزنگ ڈسکشن رہی آپ لوگوں سے, آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں کی, مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اور ہم سب کی جانب سے جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں, اوپر موجود ہیں, پی ٹی وی نیوز اور ہمارے خصوصی طور پہ ہمارے صبح 9 کی جتنی بھی ٹیمز ہیں, چاہے وہ ٹیکنیکل اسٹاف ہو, پروڈکشنز ہو, ہم سب کی جانب سے آپ کو پیشگی ہم رمضان المبارک کہہ دیتے ہیں کیونکہ آپ سے انشاءاللہ منڈے کو ملاقات ہوگی اور پھر بڑے اچھے پروگرامز ہوں گے, بہت اچھی چیزیں ہوں گی. آپ کا تعاون اسی طرح درکار ہے. اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.